بیوی کا جو ہے نا وہ بیوی کا ہے, اچھا, اور جو مرد کا ہے نا وہ بھی بیوی کا ہے, اس کی بھی مالکہ یہ ہے. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے, بیویاں ایسے ہی احتجاج کر رہی بچوں کے ہوتی رنگ لال پیلے ہو رہے ہیں یہاں پہ بات جب کہہ یہ رہی صحیح ہے. اسی طرح ہے, دیکھیں بلا ہر بندے نے اپنی 2 فٹ کی مسجد بنا لی ہوئی ہے. خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس سے اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہاں شر بھی یہیں سے پھیل رہا ہے. آپ ہی کے ایک مفتی حضرات جو مفتی قوی صاحب کہلاتے ہیں, جو آج کل وہ حرکتیں کر رہے ہیں, کیا ایک ممبر رسول کے اوپر بیٹھنے والے شخص سے اس طرح کی ایک بزارو عورت کے بارے میں ایک جملے جو آج کل چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفتی ہیں؟ کیا یہ ہمارا دین اس طرح کا ہے؟ یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے, اور میرا میڈیا کے ہر اس فرد سے سوال ہے جو اینکر ہے, ہر اس بندے سے سوال ہے کہ جو کسی عہدے کے اوپر ہے, جو علماء کو جو ہے بلاتا ہے, جو ان لوگوں کو بلاتا ہے. آپ ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں آپ کس کو کیا پے کر رہے ہیں. آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں, آپ جناب ان کو دیکھ لیں جو کیا ہے اپنا نصارہ ہیں, پادری ہیں, دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں, اب ان کو جا کے دیکھ لیں, ان کو پوچھیں آپ کہ آپ اپنے مذہبی رہنماؤں کا کتنا خیال کرتے ہیں. قرآن میں پڑھتا ہوں, قرآن پڑھاتا بھی ہوں. میں کہا اچھا پھر تعلیم کیا لکھیں آپ کی؟ آپ یقین مانیں انہوں نے ان کے جو تعلیم کا خانہ تھا وہاں پر لکھا ان پڑھ. یہ ہمارے اس ملک کا حال ہے. لیکن یہ بہتر نہیں ہو جائے گا, کنٹرول ہو جائے گی چیزیں؟ نہیں, بہتر اس لیے نہیں ہوگا دیکھیں کہ اچھے لوگوں تو ٹھیک ہے کر رہے اچھے ہیں, لوگوں لیکن کا یہ ہوگا جو آپ دین کا صحیح نقشہ پیش کریں گے تو لوگ آپ کو کبھی بھی نہیں سراہیں گے. لوگ کہیں گے یار یہ تو پرانی باتیں. یار اگر پرانا ہر چیز نئی چاہتے ہو تو پھر ماں باپ میں کیا کہوں یہاں پہ. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے ہاں نا, جو مؤذنین ہیں ان کی صحیح معنوں میں پریکٹس کروانے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایسی سریلی آواز ہو کہ جو سننے والے کے نا دل کو مو لے. کیا بات ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ٹائمنگ سے ریلیٹڈ ابھی ایون پہلے تو تھا نا صرف فقہ جعفری اور فقہ حنفیہ, اب ان میں بھی پرابلم آنا شروع ہو. کوئی کہتا ہے جی 5 منٹ پہلے آپ نے بالکل چھوڑ دیں, اور اذان کے بھی 2 منٹ بعد لیں, اذان ختم ہونے کے بعد آپ کھولیں. کوئی کہہ رہا ہے جی 100% آپ کو 5 منٹ پہلے. کیا ہمارا یہ دین جو دین اسلام ہے یہ بحث کے لیے رہ گیا؟ تو عمل تو کر کے دکھاؤ نا. دکانیں چمکانے کے لیے کیا جا رہا ہے, کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے لیٹ سے 1 لاکھ کی ہم نے بات کی, 1 لاکھ روپیہ لیٹ سے آپ نے کہا کہ ہاں یار یہ زکوٰۃ کا ہے, یہ میں نیت کر لی اور میں دینا, جیسے جیسے مجھے لوگ ملتے جائیں گے میں دیتا جاؤں گا, اور آپ کے اکاؤنٹ میں ہی رکھی ہوئی ہے, تو کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ شوکت خانم ہے, انڈس ہاسپٹل ہے, اس طرح کے بہت سارے اور ہاسپٹل ہیں. اب شوکت خانم ایڈ چلا رہا ہے اس وقت اپنی کہ اپنے زکوٰۃ اور عطیات جو ہے شوکت خانم کو دیں. انڈس بھی اسی طرح چلا رہا ہے, اور بھی بہت سارے ہاسپٹل. اب یہاں پہ ایک شخص نے ایڈ دیکھا, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کر دیے, تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. پاکستان ہی تقریباً وہ تو اسی پہ چل چھوڑ رہا ہی دینا اس پہ, تو وہ امداد پہ چل رہا ہے آج کل. اللہ کرے کہ ہم خود مختار ہوں. کہ صرف فرض پڑھ لیے, سنتے چھوڑ دی, نفل چھوڑ دیے. تو رمضان کے اندر خاص طور پہ جو ہے پوری کی پوری نماز, پوری رکعت صبح سے شروع ہو کے آخری عشاء تک کی پوری نماز پڑھی جاتی ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا صرف ہم سے پوچھ جو ہے آخرت میں فرض پہ ہوگی, یہ سنت اور نفل پہ بھی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ بطیرہ سے منع فرمایا. صلاۃ بطیرہ کہتے ہیں دم کٹی نماز یا ایک رکعتی نماز. وہ صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہماری جاب بڑی ٹف ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ہٹے کٹے ماشاء اللہ جوان پورا اپنی محنت سے کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گزرے ہوئے رمضان ہے نا, جی, ان پر ذرا ایک طائرانہ نظر دوڑا لیں. سوال کرتے ہیں, آپ فرمائیے کہ روح میرے رب کا امر ہے. جب روح کا تعلق رب سے ہے تو تب اس کی غذا اور دوا بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آئے گی. بہت ساری دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. کہ وظائف ایک چابی کی مانند ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ اگر کسی تالے کو چھوٹی چابی لگائیں تو وہ تالا چھوٹا ہے تو کھل جائے گا, اور اگر بڑی چابی چھوٹے تالے کو لگائیں نہیں کھلے گا. اسی طرح وظائف کی جو تعداد ہے وہ مختص ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ چابی کے نا وہ ٹیتھ ہیں.
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक रमज़ान ट्रांसमिशन, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो रमज़ान के हवाले से एक खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया है। इसके अंदर कोशिश करेंगे कि बहुत सारे बेसिक सवालात ऐसे हैं जो आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में मिलते तो ज़रूर हैं, लेकिन याद दहानी के लिए इस तरह की चीज़ें जितनी दफ़ा रिपीट होंगी उतना ही बेहतर है। तो मेरे साथ एक मुफ्ती साहब इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं और ख़ास तौर पे आप इन लोगों को जानते हैं वजीफ़ों के हवाले से। तो इस पॉडकास्ट को 2 हिस्सों के अंदर मैं तकसीम करूंगा। होगी तो ये एक ही पॉडकास्ट। पहले हिस्से के अंदर हम रमज़ान के रिलेटेड जितनी भी गुफ्तगू है वो करेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर कुछ वज़ाइफ भी इनसे पूछेंगे। जनाब मुफ्ती सखावत साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साहब बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने के लिए। मुझे पता है कि आपका रमज़ान में बहुत ही मसरूफ़ टाइम रहता है, क्योंकि तरावी का भी सिलसिला आप लेके चल रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे और भी ट्रांसमिशन में बैठते हैं। मैं मशकूर हूँ सर आपका कि आपने टाइम निकाला। और रात के हम इस वक्त तकरीबन 11:15 बजे ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यूजली मेरे भी ये रूटीन नहीं होती, लेकिन क्योंकि टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखना होता है। सर सबसे पहले मैं एक रवायती तरीके से जो होता है कि अपना इंट्रोडक्शन वगैरह और सारी चीज़ें पूछते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली आपसे जो है ना पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे बता चुके हैं चीज़ें। सर एक मुफ्ती जो है उसको बनने के लिए कितने साल लगते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ये आपने ऐसा सवाल पूछा है कि वो सारा माजी मेरे सामने आ गया। यूँ समझें कि एक बच्चा जब पैदा हो ना, तो उसको बालिग होने तक और उसके बाद जितना टाइम समझ लें कि शादी तक उसका है ना, वो सारा उसको वक्फ कर दें, फिर मुफ्ती बनेगा। ठीक है। उसकी वजह कि चूँकि आपने मेरे पर सवाल किया, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़ाकार ये था और वालिदैन की तरफ से भी ये तरबियत थी कि पैदा होने के बाद जो मैंने अभी आपके सामने तमहीद बांधी है ना, सेम सिचुएशन मेरे साथ ऐसी हुई। मैंने लास्ट पेपर मुफ्ती कोर्स का दिया और उससे अगले दिन मेरी शादी थी। अच्छा, माशाल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि जब भी कोई एक आलिम बनता है या मुफ्ती बनता है तो एक डेफिनेटली 6-7 साल का एक अरसा तो लगता है। हम यूजुअली आजकल जो देख रहे हैं, क्योंकि जदीद दौर के तकाज़े हैं, तो बहुत सारी ऐसी तालीमात हैं दुनियावी हवाले से जिनका बहुत सारे हमारे उलमा को, मुफ्ती हज़रात को अंदाज़ा नहीं है या उस तरह से इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो फिर जब फतवा की बात आती है तो फतवा दे देते हैं जी ये हराम है, ये हलाल है। तो क्या अभी भी हमारे मदारिस ने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा कि जदीद जितनी भी तालीमात हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए? मुनीर भाई, पहली बात तो ये है कि जब एक आलिम बनता है ना, उसके लिए जो बेसिक टाइम है वो है 8 साल का। अच्छा, जिसको दरस निज़ामी कहा जाता जी, है। बिल्कुल सही। और उसके बाद मज़ीद 2 साल की स्पेशलाइजेशन होती है। वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन करे तो उसको फिर मुफ्ती की डिग्री जारी होती है। ठीक है, तो 10 साल और जी 10 साल हो गए। और अगर आप हिफ्जुल कुरान को दरमियान इसमें शामिल करें तो 5 साल वो शामिल कर लें, तो तकरीबन 15-20 साल का जो अरसा है ना, ये जो 15 साल का अरसा ये तो बेसिक है। ठीक है। असल में हमारे यहाँ ख़राबी ये है कि हम हर उस बंदे को मुफ्ती कह देते हैं कि जिसने सिर्फ डिग्री हासिल की है। हमें ये नहीं पता कि इसने मुफ्ती कोर्स करने के बाद उसके अंदर प्रैक्टिस कितनी की है और इसने फतावा जात के ऊपर कितना काम किया है। क्या इसके असातिज़ा इस बात पर रजामंद हैं या उन्होंने इसको आगे फतवा देने की इजाज़त दी है? ये सवालिया निशान है और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ मुफ्ती तो बेशुमार हैं, लेकिन उनमें से काबिल तरीन मुफ्ती बहुत कम हैं। सर इस चीज़ का कैसे अंदाज़ा लगाया? इस चीज़ का अंदाज़ा बस ये समझने की ज़रूरत है और बड़ा ये मुश्किल काम है। इसके लिए यही है कि आप ये देखें कि जिन असातिज़ा से उसने तालीम हासिल की है, उन असातिज़ा से जाकर पूछें और उनसे ये सवाल करें आप कि इस बच्चे को आपने फारिग तहसील किया है, इस बच्चे ने प्रैक्टिस कितनी की है। ठीक है, देखे ना, एक बंदा एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर डिग्री लेने के बाद वो आगे उसका प्रैक्टिकल ही नहीं करता जी, तो आप उसको कैसे डॉक्टर कहेंगे? सेम यही मामला है हमारे यहाँ ना। दीन को इतना मुनीर भाई समझ लें कि ईजी ले लिया है कि हर दस्तार वाले, हर दाढ़ी वाले, हर जुब्बे कुब्बे वाले को समझते हैं कि ये पता नहीं कौन सी चीज़ है। देखना ये है कि उसने आगे दीन की तालीम की तहसील के बाद उसको अपने ऊपर कितना तारी किया है। उसकी अपनी ज़िंदगी भी तो देखें ना।
اور یہ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہا ہے, اس کا کردار کیا ہے, قول و فعل میں کہیں تضاد تو نہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. سر یہ تو ٹھیک ہو گیا بالکل, لیکن اس میں بات ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ ہر بندے نے اپنی 2 فٹ کی مسجد بنا لی ہوئی ہے. خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس سے اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہاں شر بھی یہیں سے پھیل رہا ہے. بے شک. تو اب کیونکہ دیکھیں کیا چاہیے, فون چاہیے, ہر بندہ جو اپنی ویڈیوز بنا کے وہ اپلوڈ کر رہا ہے, کس طرح ویلیڈیشن کریں اس چیز کی؟ یہ کام بڑا مشکل ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ آپ جو مدارس دینیہ کے اندر یہ سمجھیں کہ مستند ترین ادارے ہیں نا, وہاں رجوع کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر نا, جس بندے نے اپنے موبائل فون کو اپنے ہاتھ میں لے کے ویڈیو بنا کے لوگوں کو اپنی تشہیر چاہ رہا ہے نا, اس بندے سے دین کا فیضان کبھی وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے کہنا نہیں چاہیے, لیکن آپ ہی کے ایک مفتی حضرات جو مفتی کبھی صاحب کہلاتے ہیں, جو آج کل وہ حرکتیں کر رہے ہیں, کیا ایک ممبر رسول کے اوپر بیٹھنے والے شخص سے اس طرح کی ایک بزارو عورت کے بارے میں ایک جملے جو آج کل چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفتی ہیں؟ کیا یہ ہمارا دین اس طرح کا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والا دین سکھایا گیا ہمیں؟ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا جو فرمان ہے نا کہ آخر زمانہ میں دین اس طرح مٹ جائے گا کہ جس طرح دیندار, بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا اگر میں مفہوم اور لب لباب کہوں نا, تو آپ نے فرمایا علماء اٹھ جائیں گے. اور علماء حق کا اٹھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب ہوگی. میں کسی بھی بندے کو نامینیٹ کرنا نہیں چاہتا, بھلے سے وہ مفتی کبھی صاحب ہوں, بھلے سے وہ کوئی بھی مفتی صاحب ہوں. میرے لیے ہر وہ بندہ قابل تعظیم ہے کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کا پاس رکھا ہے. اور ہر وہ بندہ میرے لیے قابل احترام نہیں ہو سکتا کہ جس نے سنت کا مذاق اڑایا ہو. جس بندے نے مفتی نام کا استعمال کر کے دنیا کمائی ہے نا, تو اس کو دنیا تو حاصل ہوگی, لیکن اس کا دین کے اندر, آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں تم دیکھو گے علماء حق بھی ہوں گے, علماء سو بھی ہوں گے. اور علماء سو کون سے ہیں کہ جنہوں نے صرف دین حاصل کیا دنیا کمانے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے دین کو دنیا کے حصول کے لیے حاصل کیا ہے نا, دین کو, تو اس کو دنیا کے اندر فائدہ تو ملے گا, لیکن اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. میں ایسے بندے کو مفتی کہنا جس کے اندر یہ خصلتیں ہوں, میں نے پہلے کہا کہ کسی مفتی کو نامینیٹ نہیں کر رہا, لیکن ہر وہ بندہ کہ جس کے اندر ایسی بری خصلتیں موجود ہوں, چاہے وہ بازاری عورتوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہو, یا وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے اپنی بیوی کو سامنے لے کے آتا ہو, یا جس نے اپنی سنت رسول کا استعمال غلط کیا ہو, میرے لیے وہ بندہ قابل تعظیم قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا. میرے لیے وہ بندہ ایسے ہی ہے کہ جیسے فاسق کے مولن ہے. بالکل صحیح سر. دیکھیں آپ نے بڑی پیاری بات کی, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہمارے بیچ میں سے پیدا ہوتے ہیں, تو کیوں آپ کا حلقہ جو ہے علماء حضرات کیوں کھڑے نہیں ہوتے اس طرح کے لوگوں کے اگینسٹ؟ دیکھیں اس طرح جب تک کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں ہوگا, اس طرح کے لوگ اٹھتے رہیں گے, دین کا مذاق بنتا رہے گا. میں عرض کرتا ہوں, اس میں نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے, اگر ہم نے دین کو حاصل کیا ہو نا منیر بھائی اچھے طریقے سے, تو ہمیں دین ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس پہ حکم کلی لگا سکتے ہیں؟ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جب تک کوئی بندہ زندہ ہے نا منیر بھائی, تب تک اس پہ حکم قطعی نہیں لگایا جا سکتا. میں کسی کو یہ کہہ دوں کہ وہ ٹھیک ہے وہ بندہ غلط کر رہا ہے, لیکن آنے والے وقت میں عین ممکن ہے وہ توبہ کر لے, اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے, اور میں جو اس پہ تنقید کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے, میں 1000 بار توبہ کر کے کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے مجھ سے آخر وقت میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے, تو میں کیوں کسی بندے کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالوں؟ تو یہ اصول یاد رکھیں کہ جب اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے نا, تو ہر بندہ جو زندہ ہے اس سے ہمیشہ آپ توبہ کی امید رکھیں, اور اس کو اس نیت کے ساتھ تنقید کا نشانہ بنائیں کہ وہ بندہ سدھر جائے. ہمارے ہاں لوگ جو سیاست دان ہیں ان کے اوپر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی فلاں بندہ ایسا ہے, فلاں بندہ ایسا ہے. ٹھیک ہے, اعتراض کرنا حق ہے, لیکن اعتراض اس معنی میں ہو کہ اگلے بندے کی اصلاح ہو, نہ کہ اگلے بندے کی تذلیل کرنا مقصود ہو. ٹھیک ہے, ہر بندہ جب اپنے گریبان میں جھانکے نا, اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, تو وہ کبھی بھی کسی پر تنقید کرنے سے پہلے 1000 بار اپنا انجام سوچے گا. تو میں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے ڈرتا ہوں کہ مولا کریم میرا خاتمہ ایمان
ایمان پر ہو. آمین. اور جس بندے پر بھی میں کبھی تنقید اگر کروں تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ توبہ کر لے, راہ راست پہ آ جائے. میں تو ہمیشہ جب ہاتھ اٹھاتا ہوں نا تو میں یہ دعا کرتا ہوں, مولا کریم جتنے لوگ بہہ کے ہوئے ان کو راہ ہدایت عطا فرما. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بالفرض بندہ دنیا سے چلا گیا, اس حال میں گیا کہ اس کا گناہ بالکل لوگوں کے سامنے تھا, واضح تھا, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بندہ عورتوں کے ساتھ پھرتا تھا, چلتا تھا, فلاں فلاں کام غلط کام کرتا تھا, پھر اس پر ہم پھر بھی اچھا یہاں پر دیکھیں مزے کی بات, یہاں پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا نا اس کے اچھے کام یاد کرو اور اس کی خطاؤں کو بھول جاؤ. تو مطلب کیا کہ کسی پر تنقید کیوں کریں یار ہم. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اگر اصلاح کی نیت سے ہو, تعدیب کے طور پر تاکید ہو تو وہ جائز ہے, لیکن کسی کی تذلیل کرنا مقصود نہ ہو. بالکل صحیح. سر کمنگ بیک ٹو دا سیم کویسچن, دنیاوی حوالے سے جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر کیوں ابھی تک جتنے ہمارے مدارس ہیں, بڑے مستند ادارے ہیں, کیوں ابھی تک اس طرح سے فوکس نہیں کیا گیا جس طرح ضرورت ہے؟ دیکھیں ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے سر. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پچھلے 100 سال میں ایک مسلم اسکالر نہیں ہم پیدا کر سکے, ایک سائنٹسٹ پیدا نہیں کر سکے, ایک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں کر سکے, پوری مسلم امہ کی بات کروں گا, خالی پاکستان کی نہیں کروں گا, کہ جہاں پہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ ہمارا پرائڈ ہے, یہ ہمارا جو ہے فخر ہے. پہلے ہوتے تھے کیا ہو گیا منیر بھائی؟ بہت سارے ایسے اسکالرز ہیں, بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ لوگ موجود ہیں کہ جو قابل تعریف ہیں, قابل رشک ہیں, جن کے کاموں کو سراہا جاتا ہے, جن کے کاموں کو آج بھی بیان کیا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مدارس پہ اعتراض کر رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ فلاں مدرسہ جو ہے وہ اسکالر کیوں نہیں ایسے پیدا کر سکا کہ جو امت کے رہنما بنے, تو میرا سوال یہ ہے کہ آج ہمارے پاکستان کے اندر ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, ہمارے کالجز ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, مدارس کو چھوڑ دیں, مدارس کے بعد کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کتنے سائنسدان پیدا کر کے دیے ہیں, انہوں نے کتنے ہمیں ایسے افراد دیے ہیں کہ جو کوئی ایسی چیز ایجاد کر کے ہمیں دے دیں. وہ موبائل فون ایجاد کر کے یہی تو رونا ہے نا ہم دین کے رہے نا دنیا کے رہے. یہی چیز ہے. دیکھیں جن اداروں کے اوپر ہم لاکھوں کروڑوں روپے کا فنڈ جو پاکستان کا ہے, جو پاکستان کی عوام کا ہے, ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے ہمیں جو کیا مل رہا ہے. سر ان کو تو میں سمپل سا ایک لیبل ان پہ لگاتا ہوں, لگانا نہیں چاہیے لیکن میں لگاتا ہوں لیبل یہ کہ وہ تو منی منٹنگ مشین ہے, منی میکنگ بھی نہیں, منی منٹنگ مشین ہے. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں مدارس کے اندر. آپ اس وقت رمضان شریف ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے میں, اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے امت مسلمہ کی خیر عطا فرمائے. آپ کسی مسجد میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ حافظ قرآن ملے گا. بالکل ملے گا کہ نہیں؟ وہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ مدارس نے. اچھا چلیں اس سے اوپر کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جو ہمارے لیڈران ہیں. علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ, یہ کچھ زیادہ دور کی بات تو نہیں ہے, جو کہ ہمارے لیڈر تھے, سیاستدان تھے, جنہوں نے دین کا علم بھی حاصل کیا, دنیا کا بھی, اور اس کے بعد امت کے رہنما بنے. اور بہت ساری شخصیات. میں اصل میں نا میرا منیر بھائی میرا نا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی بندے کا نا نام لے کے نا تو وہ اس طرح بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن پھر بھی میں نے نام لیے. بڑی پیاری بات کی کہ دیکھیں یہ کتنی مثالیں ہیں. میرا دل پتہ کیوں دکھتا ہے, جو ابھی آف کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی, دیکھیں ایک دنیاوی کتاب ہے, کیا ہمیں لائن بائی لائن لفظ بائی لفظ کبھی رٹی ہے وہ کتاب؟ ہم نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا, نہ کبھی دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہو سوائے قرآن کے. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں نا, آپ اس کو جس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے, آپ 2-4 لائنیں پڑھیں گے, آپ کہیں گے یار بورنگ ہے, چھوڑ دو. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے, یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بغیر سمجھے بھی اس کو تلاوت کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ. اور ہر حافظ کے منہ سے نکلنے والی آواز جو ہے وہ دل کو لگتی ہے جا کے. میرا سوال سر یہ ہے کہ دیکھیں اتنی مشکل جو یہ کتاب ہے, اس کو ایک ایک لفظ اوپر نیچے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا نا, یاد کیا جاتا ہے. مشکل نہیں, آسان ہے سر. آسان تو تب ہے جب ہو جاتی ہے, بے شک ایسے ہی ہے, لیکن عام بندے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اب ایک حافظ نہیں ہے, وہ یاد کرنا چاہے, جب تک وہ اس پیٹرن میں نہیں آئے گا نہیں ہو سکتا. یاد ہو گئی, پھر آپ نے اس کو سنبھالنا بھی ہے. بے شک جب تک آپ حیات ہے آپ نے اس کو سنبھالنا ہے. سر کیوں حافظ بیچارہ جو ہے وہ ایک گلی, ایک محلے, ایک مسجد کے رحم و کرم پہ, میرا سوال نا یہاں پہ آ کے دیکھیں اتنے مشکل وقت سے گزر کے ایک سپیریئر قسم کی پروڈکٹ بنتا ہے حافظ. کیا بنتا ہے اس کو 15,000 20,000 امام مسجد بنتا ہے, تو یہ بھی نہیں ہے,
یہ بھی نہیں ہے نا. دیکھیں چلے میں اچھے علاقوں میں بیٹھا ہوں اس وقت, تو میں اچھے علاقے کی بات کر لیتا ہوں. کروں گا, آپ اپنا سوال. تو سر بات یہ ہے کہ کیوں ہمارے, دیکھیں یہ مدارس کو بھی تھوڑا سا اس چیز پہ تکلیف ہونی چاہیے نا کہ یار اگر ہماری یہ اتنی فائن پروڈکٹ ہے, اس کو تھوڑا سا اگر اور ہم ریفائن کر دیں, دنیاوی علم بھی دے دیں. اب میرے پاس ایک حافظ تھا سر, الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں, جب وہ میرے پاس بچہ آیا تھا اپنے اس سے فارغ ہو کے درس نظامی سے, تو میں نے اس کو پہلی دفعہ میرے انسٹیٹیوشن سے اس نے جاب سٹارٹ کی, میرے سے وہ چھوڑ کے گیا. اس وقت ماشاءاللہ اللہ اس کے رزق میں خیر و برکت ڈالے, $20,000 پر منتھ کما رہا ہے. وہ $20,000 سر مذاق نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اس بچے کا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میں اس کو کہتا تھا, زاہد نام ہے اس کا, کہ حافظ صاحب آپ میرے سے زیادہ نالج رکھتے ہیں اس ڈومین, میرے سے سیکھا ہوا بچہ, میرا اسٹوڈنٹ, مجھ سے زیادہ نالج, کیوں اتنا شارپ تھا وہ, کیوں نہیں سر اس طرف توجہ دی جاتی؟ منیر بھائی اس کے نا 2 جواب ہیں. پہلا جواب تو میں بات کڑوی ہے ذرا کریں سر. میں ہر میڈیا کے اوپر رہنے والے جو سربراہان ہیں, جو میڈیا کے مالک ہیں, یا تعلیمی اداروں کے جو مالک ہیں, میرا ان سے سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایک عالم دین آتا ہے ٹائم نکال کے, آپ کے پاس ایک مفتی آتا ہے ٹائم نکال کے, اور آپ کو 2 گھنٹے ٹائم دیتا ہے, آپ اس کو کیا پے کرتے ہیں؟ میرا سوال ہے. دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ایک ایسا بندہ کہ جو بالکل فضول اور لغویات, کیا یہاں پہ بولوں میں, بولنے والا کہہ لیں, حالانکہ لفظ بولنا بھی یہاں پر بولنے کی توہین ہے, ٹھیک ہے, لغویات کہنے والا, لوگوں کو حجتیں اور جگتیں سنانے والا, تماش بین, وہ بندہ آتا ہے, آپ اس کو کیا پے کرتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے, اور میرا میڈیا کے ہر اس فرد سے سوال ہے جو اینکر ہے, ہر اس بندے سے سوال ہے کہ جو کسی عہدے کے اوپر ہے, جو علماء کو جو ہے بلاتا ہے, جو ان لوگوں کو بلاتا ہے. آپ ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں آپ کس کو کیا پے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر کس بندے کو پروموٹ کیا جاتا ہے؟ امام مسجد پورا مہینہ آپ کو نمازیں پڑھائے, آپ کے بچوں کو پڑھائے, آپ کے تمام تر جو دینی معاملات ہیں ان کا نگہبان رہے, آپ مہینے کے بعد اس کو پے کرنے کے لیے کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی تنخواہ توڑی 30,000, آپ تھوڑا سا کم نہیں کر سکتے؟ اور ادھر ایک قوال یا کوئی بھی ایسا بندہ کسی بھی عہدے کے ساتھ منسلک ہے, کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہے, اس کو پے کرنے کے لیے لاکھوں روپے پہلے دیے جاتے ہیں, ٹائم لیا جاتا ہے. تو یہ تو بالکل ایک واضح بات ہے, کامن سینس ہے کہ جو بھی بندہ جس شعبے کو آپ پروموٹ کرنا شروع کر دیں اس کے افراد زیادہ ہو جائیں گے, اس کے افراد کے اندر اضافہ ہو جائے گا, اچھے افراد اس میں آنا شروع ہو جائیں گے جس شعبے کو بھی آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا جواب اس کا یہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جس کا مفہوم ہے, فرمایا کہ دین غرباء سے شروع ہوا, غرباء میں رہے گا, اور آخر میں پھر غرباء کے اندر ہی رہے گا. ٹھیک ہے, جو بندہ دین کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے نا, اس کا فوکس دنیا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, بس وہ اس نیت کے ساتھ دین کا حصول کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا صبر عطا فرماتا ہے. آپ مجھے ایک بھی ایسا واقعہ نہیں بتا سکتے کہ ائمہ مساجد نے, علماء نے, یا محدثین نے, حدیث لکھنے والوں نے, حدیث پڑھانے والوں نے کبھی چوک کے اندر کھڑے ہو کے احتجاج کیا ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھائیں گے, ہم مدرسہ. آپ منیر بھائی حیران ہوں گے اس بات کو سن کے کہ مدرس جو حدیث پڑھاتا ہے, جو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے زمین پہ بیٹھ کر, ائمہ مساجد کا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بن جاتا ہوگا, لیکن جو مدرسین ہیں یقین مانے 5,000 9,000 روپیہ تنخواہ اس دور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایک مدرس کی جو حدیث پڑھا رہا ہے. سر اسی پہ تو دل دکھتا ہے نا, اس پہ دل دکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کون ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے, کون ہے جو ان کے دل کو صبر دے رہا ہے؟ جب بھی آپ کسی مدرس سے پوچھیں گے, کسی امام مسجد سے پوچھیں گے نا حالات کیسے ہیں, وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا مر گئے کچھ نہیں رہا یہ وہ نہیں, وہ ہمیشہ کہے گا الحمدللہ. آپ مجھ سے پوچھیں کہ مفتی صاحب کیسا وقت چل رہا ہے, میں آپ کو یہی کہوں گا الحمدللہ ثم الحمدللہ, بڑا اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا. میں نے اس میں صرف یہی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بہتر کیا جا سکتا ہے نا, چلے گورنمنٹ نہیں کر رہی, لوگ نہیں کر رہے, میڈیا نہیں کر رہے, بالکل. دیکھیں میرے سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا, بے شک ایسی ہے, بے شک ایسی, میں کم از کم اپنے آپ کو تو دیکھوں نا یار, میں نے اپنے جو دین کے رہنما ہیں ان کے ساتھ کیا کیا. آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں, آپ جناب ان کو دیکھ لیں جو کیا ہے اپنا نصارہ ہیں, پادری ہیں, دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں, اب ان کو جا کے دیکھ لیں, ان کو پوچھیں آپ کہ آپ اپنے مذہبی رہنماؤں کا کتنا خیال کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میرے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ حافظ صاحب ہیں,
माशाल्लाह 16 लहजों के अंदर वो कुरान पाक की तलावत करते और इतनी खूबसूरत उनकी आवाज़ है। तो अक्सर उनसे मुलाकात होती, तो मैंने उन्हें कहा कि सर, वो ज़ाहिर पता चला सारा कि जो मतलब मोहल्ले वाले करते हैं वो कोई ऐसा नहीं कि मेरे वाले में हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में यही हो रहा है। मैंने उन्हें मशवरा दिया, मैं कहा जी देखें, मैं जो आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना वो ये कर सकता हूँ कि आपको थोड़ी सी डायरेक्शन दे सकता हूँ। मैंने कहा सर आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। मैं कहा सर आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है, इसको एक कैमरा के ज़रिए रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुँचानी शुरू करें। उन्होंने कहा जी उस पर एतराज़ होगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा। मैंने कहा जी पढ़ाने पे तो कोई एतराज़ नहीं। वो देखें मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, मैंने सिर्फ उन्हें गाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो खुशहाल है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे यहाँ मरदमशुमारी वाले आए जी, बड़ा ये दुख की बात है, रोने की बात है। मरदमशुमारी वाले आए और उन्होंने आके, कारी साहब थे, तो उनसे पूछा कि जी आपकी तालीम क्या है। उन्होंने कहा जी मैं कुरान पढ़ा हुआ हूँ, मैं जिस तरह आपने कहा 16 लहजों में, शायद वो इससे ज़्यादा लहजे जानते हो। कहा जी मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, कुरान हिफ्ज़ किया है। और उन्होंने कहा जी आप ये बताएं कि आपकी स्कूल की तालीम क्या है। उन्होंने कहा जी स्कूल तो मैं, वो किसी और इलाके के होंगे। उन्होंने कहा जी मैं तो स्कूल नहीं गया, मैं कुरान में पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ाता भी हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर तालीम क्या लिखें आपकी। आप यकीन माने उन्होंने उनके जो तालीम का खाना था वहाँ पर लिखा अनपढ़। ये हमारे इस मुल्क का हाल है माफ़ कीजिएगा, कि जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, कि जहाँ पर कुरान की तालीम के लिए खाना ही मौजूद नहीं है। हमारी तालीम शुरू होती है प्राइमरी, मैट्रिक, FA, BA, MA और ये दुनियावी। हमने कुरान को तो दरमियान में रखा ही नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस बात को आज भी समझते हैं कि तमाम उलूम का मजमुआ कुरान है और तमाम उलूम निकले ही कुरान से हैं। ठीक है। और जो अभी शुरू में बात हुई थी कि जो उलमा हैं ये दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम हासिल क्यों नहीं करते? करते हैं बहुत सारे उलमा। बल्कि मैं आपको तारीफ बता देता हूँ, हर वो मुफ्ती के जो अपने उर्फ से वाकिफ ना हो उसको फतवा देने का हक नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल। ये दौराने तखस्सुस फिल फिक्र हमें पढ़ाया जाता है। सही। बल्कि हमें कहा जाता है कि बेटा रोज़ाना की बुनियाद पे आपने अखबार भी पढ़ना है, आपने रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों का जो उर्फ है ना उसको मद्देनज़र रखना है। सही। और असल में प्रॉब्लम ये है कि जब ये छोटे छोटे इदारे जो फंड इकट्ठे करने के नाम पे बना लेते हैं और मुफ्तियों की मशीन लगा देते हैं ना, असल में काम इन्होंने ख़राब किया है। कि वो उन्हें पता है कि यार बस 2-4 जो है वो किताबें पढ़ाएंगे और मुफ्ती की डिग्री दे के अगले बंदे को भी जो है वो ख़राब करेंगे, खुद भी ख़राब होंगे। आप सही इदारों से मुफ्तियाने किराम जो कि मुस्तनद तरीन है, आप किसी एक का इंटरव्यू करके देख लें, आपको लगेगा ही नहीं कि जनाब ये बंदा कोई अगर बिलफर्ज किसी ने मैट्रिक किया हुआ है ना, किसी ने मैट्रिक की तालीम हासिल की है, आपको ये नहीं लगेगा मैट्रिक, आप कहेंगे कि यार ये तो PhD लेवल तक की बात कर रहा है। सही। मुफ्ती साहब आप क्या समझते हैं कि जितने भी हमारे मकतबा फ़िक़्ह हैं या जितने भी मदारिस हैं, जितने मसाजिद हैं हमारी, क्या ये सारी गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए या जिस तरह निज़ाम हमारा चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए? वैसे ही चलना चाहिए। उसकी वजह गवर्नमेंट के अंडर अगर आएंगी ना तो उसका नुकसान ये होगा कि जिस तरह सऊदी अरब और दीगर जो अपना इलाके हैं ना उनकी तरह फिर मिंबर व मेहराब भी कैद हो जाएगा, हक की बात नहीं कह सकेगा, फिर वही बात करेगा जो गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। ठीक है। लेकिन ये बेहतर नहीं हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगी चीजें। नहीं, बेहतर इसलिए नहीं होगा। देखिए अच्छे लोग तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग मिंबर रसूल का गलत फायदा उठा रहे हैं, हाँ, उनके लिए बिल्कुल जो है ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ ना अगर ऐसा करना हो तो इसकी पूरी एक चेन बनाना पड़ेगी। वो चेन क्या है कि आप इनके ऊपर किसी ऐसे बंदे को बिठाएंगे जो वाकईतन दीन को समझने वाला है। ठीक है। उसका होल्ड फिर हुकूमत के अंडर ना हो, उसकी एक अलग कमेटी हो। काफ़ी होता है ना। देखिए अब अगर अरब की बात करें तो अरब में ऐसे ही है, सऊदी में ऐसे, उसमें गवर्नमेंट थोड़ी देती है। तो बहुत सारे ऐसे उलमा हैं मुनीर भाई कि जो जब पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को देखते हैं ना तो कहते हैं कि आप इस हवाले से बेहतर हो। उसकी वजह वो कहते हैं कि हम हक की बात नहीं कर सकते, हमारे पास एक पर्चा आता है। हाँ, वो तो ऐसे ही है, उसी पर्चे को हमने पढ़ना है। हम अपनी कोई भी चीज़ ना तो उसमें ऐड कर सकते हैं ना किसी को निकाल सकते हैं। जो हमें ऑर्डर है हम उसी पे चलने के पाबंद हैं। सही। तो हर चीज़ का नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। ये बात करना तो ऐसे ही होगा कि जैसे हम हवा में तीर छोड़ रहे हैं। अगर तो बिलफर्ज इस पर जो अमल दरामद हो फिर तो ये बात करने का फ़ायदा। मैं ये मतलब मेरी अपनी ख्वाहिश होगी कि कोई ऐसा ऊपर एक बोर्ड होना चाहिए कि जो वाक़ईतन दीन को समझता हो। ऐसी नाम निहाद मुफ्तियाने किराम या नाम निहाद वो उलमा ना हो कि जिन्होंने दीन को
حاصل ہی اس وجہ سے کیا دنیا کمانے کے لیے. آپ اس لیے میں نے کہا نا علماء حق اور علماء سو ان دونوں کے نظریات و عقائد اور دیگر معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور علماء حق ہر دور کے اندر یہ مظلوم رہے ہیں. آپ امام مالک علیہ رحمہ کا دور دیکھ لیں, آپ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا دور دیکھ لیں, آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں, کسی دور میں بھی آپ کو علماء حق جو ہیں وہ سکون میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ہر دور میں ان پر ظلم ہوتا رہا. بلکہ اگر میں زیادہ دور نہ جاؤں تو یہ ماضی قریب کی بات ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں مزید. بالکل ایسے. سر رمضان کا مہینہ, مبارک مہینہ چل رہا ہے, الحمدللہ. اس کے اندر اگر دیکھا جائے آج سے وہ 10 سال 15 سال پیچھے جائے, جو رونقیں اس وقت ہوتی تھی مسجدوں کی, محلوں کی, اب وہ ساری کی ساری رونقیں بازاروں میں شفٹ ہو گئی ہیں. اب صرف رمضان کا پتہ, رمضان کا ہمیں صرف مارکیٹ سے پتہ چلتا ہے. مسجدوں کی آوازیں بھی کم کر دی گئی. ایون آپ مسجد کے برابر والا اگر آپ کا گھر ہے تو آپ کو وہاں تک بھی آواز نہیں آتی. پہلے یہاں سے پتہ چلتا تھا کہ تراویح شروع ہو رہی ہے, سارا کچھ وہاں سے آواز آتی تھی, اذان کی بھی, نماز کی بھی. ابھی اذان کی حد تک رہ گئی ہے, اور وہ بھی اتنی کم کر دی ہے کہ آپ کے اپنے علاقے کی مسجد کی بھی آپ کے گھر تک بڑی مشکل پہنچتی ہے. تو سر آج کل یہ رونقیں جو بازاروں میں چلی گئی ہیں, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پہ میں بڑے دکھ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کردار ان علماء کا ہے کہ جو جس طرح ابھی شروع میں بات ہوئی کہ جنہوں نے اپنے چینلز بنا کے نا تو ویورشپ کے حصول کے لیے دین کا غلط نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. ٹھیک ہے. ہمارے وہ عقائد و نظریات کہ جو آج سے صدیوں پہلے بیان ہو چکے, ان پہ باتیں ہو چکی, بحث مباحثہ ہو چکا, اب ان پر عمل کرنے کی ضرورت تھی. لیکن ان لوگوں نے ہر اس مسئلے کو کہ جو ایک نیا مسئلہ سمجھا جاتا ہے, جس میں لوگوں کے لیے لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے آسانیاں پیدا کرتے ہوئے, تراویح کوئی نہیں جی, کئی تو ایسے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جی فلاں مسئلہ کہاں سے نکال لیا جی, یہ جو اسپیکر کے اوپر بتاتے ہیں سحری کا ٹائم اتنا ہو چکا, اب کیا ضرورت ہے, اور یہ کہنا جی کہ جناب جیسے ہی نماز ختم ہو تو اس کے بعد کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی, فوراً سے نماز, وہ دعا بھی نہیں مانگتے کئی لوگ تو ایسے ہی اٹھ کے چلے. یہ سارے کا سارا قصور ان لوگوں کا ہے کہ جن لوگوں نے سستی شہرت کے حصول کے لیے دین کا ناجائز اور غلط استعمال کیا. ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ عقائد و نظریات, وہ عبادات, وہ چیزیں کہ جن پر آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے اور اس کے بعد صدیوں پہلے تک, آج سے صدیوں پہلے تک بات ہو چکی, اب تو ان پر عمل کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ ان لوگوں کا قصور ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ اس بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس پروگرام کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, تو آپ کوئی بھی ایسی نئی بات اس میں چھوڑ دیں, کوئی بھی نیا شوشہ جس کو کہتے ہیں وہ چھوڑ دیں, لوگ اس کو بڑا پسند کریں گے. لوگ تو چاہتے ہیں کہ 2-4 بندے بیٹھ کے لڑتے ہوں اور اس کو بس تماشا دیکھیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے, آپ دین کا صحیح نقشہ پیش کریں گے تو لوگ آپ کو کبھی بھی نہیں سراہیں گے. لوگ کہیں گے یار یہ تو پرانی باتیں, یار اگر پرانا ہر چیز نئی چاہتے ہو تو پھر ماں باپ میں اب کیا کہوں یہاں پہ. تو یہ چیزیں ہیں کہ دین جس طرح ہے نا اس کو اگر آپ اسی طرح لے کے چلیں گے نا تو اس کے اندر بڑی کامیابی ہیں, بڑی برکتیں ہیں. پرانا دور آپ نے یاد کروا دیا, وہ وقت تھا کہ جب ابھی 2.5-3 گھنٹے رہتے تھے تو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اٹھ کے تو وہ کوئی دہی بنا رہی ہے, کوئی جناب پراٹھے بنا رہی ہیں, کوئی اس طرح کے معاملات, تو وہ رمضان کا پتہ چلتا تھا. اور مسجدوں کے اندر بچے جو ہیں وہ لائنوں میں لگے ہوتے تھے, ایک کہتا تھا میں نے نعت پڑھنی ہے, دوسرا کہتا تھا میں نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں اب کیا ہوا کہ ہم نے جدت کے نام پر وہ ساری کی ساری چیز کہا جی یہ تو دین کے اندر ہے ہی نہیں. یار دین کے اندر نہیں ہے, لیکن بتاؤ دین کو فائدہ ہے کہ نہیں اس چیز کا. ہمارے بچے تب عاشق رسول پیدا ہوتے تھے, ہمارے بچے اس وقت, ہماری مائیں سب سے پہلے اٹھتے ہوئے کیا کرتی تھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جب سے مائیں جدید ہو گئیں, اٹھتے ہی سب سے پہلے دیکھتی ہیں نوٹیفیکیشن کس کا آیا ہوا ہے. اور عبادت کرنے کے بعد ہمارے نوجوان سب سے پہلے موبائل نکال کے دیکھتے ہیں, پتہ نہیں جیسے قبولیت کا میسج آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہماری مساجد کے اندر ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ سارا عبادت کا جو ذوق شوق تھا نا وہ ختم کر دیا. سر ایسے ہی مجھے یہ بتائیے گا سر, ابھی جس طرح میں نے کہا کہ اذان کی آواز بھی اتنی دھیمی کر دی گئی ہے کہ نہیں پہنچ پاتی کچھ گھروں تک. اب اس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں یا تو موبائل پہ ریمائنڈر لگے ہوئے ہیں, آپ کے اذان کی اپلیکیشنس آئی ہوئی ہیں, یا پھر جو آپ کا ٹی وی پہ جو اب لیٹس سے لاہور میں ہم بیٹھے ہیں تو سٹی 42 کے ذریعے کھول لیتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے
کہ افطار اور سحر کے دونوں کے ٹائم آپ اپنے ٹی وی کے ذریعے رکھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ محلے کی مسجد کا سننے کے؟ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے، اصل تو مقصد یہ ہے کہ روزے کا وقت ہو جائے، خبر دی جائے، جی یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب بھلے سے وہ موبائل پہ آ جائے یا وہ اسپیکر پہ آ جائے، لیکن جو اذان سننے کا ثواب ہے اس سے یقینی طور پر یہ لوگ محروم ہو گئے۔ بالکل صحیح ٹھیک ہے، چاہیے یہ کہ اذان کی آواز اتنی، اور اچھا یہاں پر نا ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے، اب یہ جملہ بڑا مجھے احتیاط سے بولنا پڑے گا نہیں تو کئی لوگ تو ویک پوائنٹ نکال لیتے ہیں، کہ ہمارے ہاں نا جو مؤذنین ہیں ان کی صحیح معنوں میں پریکٹس کروانے کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایسی سریلی آواز ہو ہائے ہائے کہ جو سننے والے کے نا دل کو مو لے۔ کیا بات ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نوجوان سنگر تو بن رہے ہیں، نوجوان یوٹیوبر تو بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نوجوان مؤذن نہیں بن رہے۔ نہیں بن رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اور اذان دینے کا کتنا ثواب ہے، تو ڈر ہے کہ مسجد کے اندر قرآن اندازی ہو۔ لیکن یہاں پر تو صورتحال ہی بڑی عجیب ہے، یہاں پر تو ہر بندہ وہ اذان پڑھنے کے لیے، وہ اتنے بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ وہ بزرگ ہو جاتے ہیں جن کی اپنی آواز بھی صحیح طرح نہیں نکل رہی ہوتی، تو پھر لوگ نا اذان سننے سے نا تھوڑا سا وہ کیا میں یہاں پہ بولوں، بس اتنا سمجھے کہ مؤذنین کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی نا ایسے میں آگے جا کے آپ سے بات کروں گا۔ ایون جو قرات ہو رہی ہے ہمارے یہاں تراویح کے دوران، اس پہ بھی اور مؤذن کے اوپر بھی آگے جا کے بات کروں گا۔ اس سے پہلے اس کو ہم ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سر، جو ہمارے پاس اس وقت، پہلے تو تھا شیعہ و سنی کا آپس میں جو ہے نا مسئلے چلتے تھے، جی یہ مسئلہ شیعہ کے حضرات، شیعہ فقہ کے اندر اس طرح سے ہے، سنی فقہ میں اس طرح ہے۔ اب لیکن ہم نے پتہ نہیں کتنا کچھ بنا دیا ہوا، ابھی تو سمجھ ہی نہیں آتی کس کو کیا ہے، کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون وہابی ہے، کون دیوبندی ہے۔ اب تو انہی میں پھنس گئے۔ ٹائمنگ سے ریلیٹڈ ابھی ایون پہلے تو تھا نا صرف فقہ جعفری، فقہ حنفیہ، اب ان میں بھی پرابلم آنا شروع ہو۔ کوئی کہتا ہے جی 5 منٹ پہلے آپ نے بالکل چھوڑ دیں اور اذان کے بھی 2 منٹ بعد لیں، اذان ختم ہونے کے بعد آپ کھولیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی 100% آپ کو 5 منٹ پہلے تو چھوڑیں، آپ اذان ہونا شروع ہوگی، آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہے اس کو بھی فنش کرنا ہے اپنے، اور ادھر سے اذان ابھی مائک میں ٹک ٹک کی آواز ہوئی اور اپنا روزہ افطار کر لیں۔ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیوں یہ اتنے زیادہ ہم لوگوں نے جو ہے نا ڈفرینسز کریٹ کر دی ہے؟ دیکھیں یہ نا سمجھنے کی ضرورت ہے، بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اگر تعصب کی اینک اتار کے کوئی بھی بندہ پڑھے گا نا تو اس کو بہت ساری روشنی خود بخود میسر آ جائے گی، لیکن جب تعصب کی اینک پہن کے آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ دین کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے نا تو ایک مفروضے کے طور پر، ٹھیک ہے، مفروضہ قائم کر کے اس کے بعد آپ نے دلائل کو تلاش کرنا ہے۔ یہ ایک بندے کی رائے ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ، ٹھیک ہے، آپ ان اختلافات میں بہت زیادہ آگے نہ جائیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے اکابرین کو دیکھیں، اور سواد اعظم جو ہے نا اس کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہر ادا کو میرے رب نے تا صبح قیامت جاری و ساری رکھنا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ میں ایک جملہ بولوں گا یہاں پر، میرا خیال ہے اس سے بہت سارے اختلافات سالو ہو جائیں گے اگر اس جملے کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اصول یاد رکھیں، دین کے اندر کوئی بھی کام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کیا ہو اور بعد میں اس کو چاہے چھوڑ بھی دیا ہو، قیامت تک ایسے لوگ موجود رہیں گے کہ جو اس ادا کو اپناتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اگر رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو قیامت تک حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے مقلدین ایسے موجود رہیں گے کہ جو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی ہے تو قیامت تک ایسے لوگ بھی موجود رہیں گے جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے رہیں گے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ نے اگر صحیح طرح صحیح نیت کے ساتھ دین کا مطالعہ کیا ہے، اپنے اکابرین کو دیکھا ہے اور دین کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے، تو یقینی طور پہ آپ کو ایک ثواب تو مل جائے گا، اور اگر آپ راہ ہدایت کو پہنچ گئے تو آپ کو ڈبل ثواب ہے۔ بس اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نا، بلکہ میں یہ بھی کہوں تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ یار بحث کے لیے دین ہی ہمیں ملتا ہے۔
کیا ہمارا یہ دین جو دین اسلام ہے یہ بحث کے لیے رہ گیا؟ تو عمل تو کر کے دکھاؤ نا. دکانیں چمکانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہہ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام اگر ایک دفعہ بھی کر دیا تو رہیں گے، وہ رہیں گے. 72 فرقوں میں 73 فرقوں والی جو بات کی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگلے کو جو کر رہا ہے کرنے تو آپ اپنا تو وہ دیکھو نا، گریبان تو کھولو. یہاں کیوں نہیں بٹن کھولا جاتا؟ یہی چیز ہے نا سر، اس بٹن کو تالا لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کے بس پوری شرٹ اوپن کروا کے دیکھ رہے ہیں. بس یہی چیز ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے اپنی رائے کسی کے سامنے بیان کرنا، ایک ہوتا ہے اپنی رائے کسی پر مسلط کرنا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر آپ نے اپنی رائے بیان کر دی، مثال کے طور پہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، میرا تو بالکل واضح ہے میں فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہوں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کے جو بیان کردہ مسائل ہیں، آپ کی جو اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق میں دین کو جو ہے نا وہ سمجھ بھی رہا ہوں اور دین کو آگے بیان بھی کر رہا ہوں. لیکن میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، میں نے بیان کر دیا، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا جناب آپ ہی اس پر عمل کر کے دکھائیں. نہیں بھائی، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لا تہدی من احببت، کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، ہمارا کام ہے بیان کرنا، نفرتیں پھیلانا نہیں. بالکل صحیح. میں جس ممبر پہ بیٹھتا ہوں، جس جگہ پر میں اپنا بیان کرتا ہوں، میں نے کبھی اس کسی کو نہیں کہا جی آپ لازمی اس کام کو لیں. میں کہتا ہوں جناب میں نے جو مسئلہ پڑھا، میں نے جو دین کے اصولوں کے مطابق تعلیم حاصل کی تو میں نے وہ آگے ڈیلیور کر دی. اب آگے کسی کی اپنی مرضی ہے. میں تو اپنے بچوں پر بھی دین کو اس طرح مسلط نہیں کر سکتا، جی بیان کر سکتا ہوں، وہ بیان کیے جا رہا. سر، رمضان میں یوزلی دیکھا جاتا ہے، یہ پاکستان میں خاص طور پہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ جو زکوٰۃ کے معاملات ہیں وہ زیادہ تر لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں ہی، مبارک مہینے کے اندر ہی اس کا جو ہے نا لین دین کرتے ہیں. تو کیا یہ لازمی ہے کہ صرف رمضان میں ہی ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے، یا سال کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ چلیں اگر آپ رمضان میں کریں یا کسی بھی مہینے میں ایک اماؤنٹ سیٹ کر لیتے ہیں، لیٹس سے آپ کا 1 لاکھ روپے آپ کی زکوٰۃ بنی، تو کیا اس زکوٰۃ کو اسی مہینے میں دینا لازمی ہے، یا آپ رکھ سکتے ہیں کہ چلو سال میں کبھی بھی مجھے کوئی ضرورت مند ملا تو میں اس کو دے دوں گا؟ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس پر میں نے بڑا شارٹ اس سے پوچھا کیونکہ یہ تو اپنے آپ میں ایک پوڈ کاسٹ ہے. مختصر سی بات کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے لیے جب کوئی بندہ جس تاریخ کو صاحب نصاب ہو، ٹھیک ہے، مثلا ایک بندے کے پاس ربیع الاول کی 2 تاریخ کو اس کے پاس اتنی اماؤنٹ جمع ہوئی کہ جو وہ صاحب نصاب بن گیا، تو اگلے سال ربیع الاول کی 2 تاریخ کو وہ بندہ زکوٰۃ نکالے گا. اگر بالفرض وہ لیٹ کرتا ہے تو گناہ گار ہے. عمومی طور پہ رمضان المبارک میں اس لیے زکوٰۃ کو نکالا جاتا ہے کہ ہر عمل کا ثواب 70 سے 700 گنا تک زیادہ ہے، اس وجہ سے. اور دوسرا رمضان المبارک میں لوگوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے راشن کی اور ان چیزوں کی، تو اس وجہ سے عمومی طور پہ زکوٰۃ کی رقم رمضان میں ادا کی جاتی ہے. تو اگر کوئی بندہ نکال کے رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رمضان میں ادا کروں گا تو بھی ٹھیک ہے. مثلا 2 ربیع الاول کو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوئی، اس نے نکال کے رکھ لی اور اس نے نیت کر لی کہ میں رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو اس کو خرچ کروں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر نا کسی کو گواہ بنا لے، ٹھیک ہے، اور ساتھ کسی کو کہہ بھی دے اپنے گھر والے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ دین کے اصولوں کے مطابق یہ بات ہے کہ جیسے ہی زکوٰۃ کی رقم نکالی ویسے ہی اس کو ادا کر دینا چاہیے. اگر لیٹ کرے گا تو لیٹ کرنے کی وجہ سے گناہ گار تو ہوگا، لیکن زکوٰۃ بہرحال ادا ہو جائے گی. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لت سے 2 تاریخ کو اگر اس نے ربیع الاول کی 2 تاریخ کو اس نے پہلی زکوٰۃ نکالی، اگلے سال بھی ظاہر ہے 2 کو ہی بنے گا، تو نیت ہے اس کی کہ زکوٰۃ دینی ہے. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل مصروفیات جس طرح کی لوگوں کی ہیں، 2 کی بجائے 4 ہو گئی، 6 ہو گئی، لیکن نیت ہے کہ میں زکوٰۃ کا پورا حساب کروں گا، یا کچھ معاملات ہونے ہیں ابھی آپ کے، تو کیا اس پہ گناہ گار ہو جائے گا؟ ڈیفینیٹلی لیٹ کرنے پر تو گناہ گار ہے. جیسے ہی زکوٰۃ فرض، اب نماز کا وقت ہو گیا تو جیسے ہی نماز کا وقت ہے اس کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے تو گناہ گار تو ہے، لیکن اتنا ہے کہ پڑھ لے گا تو عذاب سے بچ جائے گا. لیٹ کر کے پڑھ لے گا عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اگر فی الفور پڑھ لے گا تو ثواب کا مستحق ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. تو اب یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آج کل سر جس طرح ڈیجیٹل کرنسی، موسٹلی لوگ ڈیجیٹل کرنسی ہی یوز کر رہے ہیں، جس طرح ہماری آف کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ہارڈ نوٹ گھر میں رکھنے والا نظام کافی حد تک شہروں میں تو ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے ہمیں تنخواہ ابھی ایسی ملتی ہے، ہمیں اس کرنسی میں پھر آپ کو انڈر ٹیبل مل رہی ہے نا ابھی، جس دن گورنمنٹ کے حساب سے کھاتے میں جو 30 یا 35 ہزار جو مجھ سے ہوئی ہے وہ ملے گی، تو اس دن آپ کو بھی اکاؤنٹ میں ملے گی. اگر آپ نے لیٹ سے 1 لاکھ کی ہم نے بات کی، 1 لاکھ روپیہ لیٹ سے آپ نے کہا کہ ہاں یار یہ زکوٰۃ کا ہے، یہ میں نیت کر لی اور میں دینا، جیسے جیسے مجھے لوگ ملتے جائیں گے میں دیتا جاؤں گا، اور آپ کے اکاؤنٹ میں ہی رکھی ہوئی ہے،
تو کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ بس اتنا ہے، نکال کے رکھ لی تو اس پر نا لوگوں کو یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو گواہ بنا دے کہ میں نے یہ زکوٰۃ کی رقم الگ سے نکال کے رکھی ہے، تاکہ اگر دنیا سے تو ہر کسی نے جانا ہے، اگر ایسے ہی چلا جائے تو کم از کم اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ادا کر دیں، کہیں اس کو اپنا مال نہ سمجھیں. بس اتنا. بالکل صحیح سر. زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مختلف مکتبہ فقہ کے مختلف اس کے اوپر آیا ہے. 2.5 تو سب کا اس پہ متفق ہے کہ ہاں اتنی ہی دینی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی جس طرح بھی پلاٹ پہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی گاڑی پہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی آپ نے ایک نیت سے لیا، کل کو آپ کی نیت چینج ہو گئی. ایک مثال سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے لوگوں کو. لیٹس سے آپ نے ایک پلاٹ لیا اس نیت سے کہ یہ میں اس کا گھر بناؤں گا، لیکن فور سم ریزن آپ نے کل کو گھر نہیں بن سکا، آپ نے بیچ دیا، اس میں پروفٹ ہوا آپ کو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں جب اس نے پہلی نیت کی تھی کہ میں اس پہ گھر بناؤں گا، اس وقت تو زکوٰۃ نہیں تھی. بعد میں جب اس نے نیت کو تبدیل کر لیا، اب وہ مال اس کا مال تجارت بن گیا. ٹھیک ہے، پہلے مال تھا زیر استعمال، اب مال تجارت بن گیا، تو مال تجارت پر ڈیفینیٹلی زکوٰۃ ہوتی ہے. اس میں تو کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. اچھا، اس میں زکوٰۃ کتنی اب لیٹس سے 2 سال آپ نے رکھا یا 4 سال رکھا، تو کیا وہ 2 سال جب آپ کی نیت تبدیل ہوئی ہے نا، اور آپ نے اس وقت پلاٹ کا ریٹ نکالا کہ اب میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، پلاٹ بک گیا، تو بیچنے کے بعد جو بھی آپ کی جو موجودہ اس کا ریٹ تھا، اس ریٹ کو آپ 40 پہ تقسیم کر دیں گے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہو گیا، بالکل. دیکھیں نا، یہ منیر بھائی یہ جو بات ہے نا، کچھ لوگ جو زکوٰۃ کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. دیکھیں ہم بازار سے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، اس کے ساتھ چھلکا بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی بندہ چھلکے سمیت تربوز کو نہیں کھائے گا، وہ چھلکا اتارنا ہے. کوئی بندہ اگر کہے کہ یار میرا نقصان ہو رہا ہے، میں چھلکا کیوں اتار رہا ہوں، وہ کہے گا یار چھلکا میرے لیے ہے ہی نہیں، چھلکا ہے جانور کے لیے. تو اسی طرح جو بھی اماؤنٹ آپ کے پاس آتی ہے نا، آپ سمجھیں کہ یہ ساری میرے لیے حلال نہیں ہے. میرے لیے حلال تب ہوگی کہ جب میں 40واں حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دوں گا. اور سابقہ قوموں پر تو 100 میں سے 25 روپے دینا اللہ کی راہ میں ضروری تھا، اور ہمیں تو 2.5% دینا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی دینا مشکل لگ رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ جس مال میں سے زکوٰۃ دے دی جائے، اس مال کے اندر برکت بھی ہوتی ہے، وہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ سارے کا سارا مال کنز بن جاتا ہے. اور کنز کے بارے میں کہا کہ کل قیامت کے دن یہ سانپ کی شکل میں، اژدہا کی شکل میں آئے گا اور بندے کو ڈسے گا، اور بندہ بھاگے گا اس سے، اور وہ کہے گا کہ میں تو تیرا مال ہوں، اب کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے. تو اس لیے عذاب سے بچنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور ثواب کے حصول کے لیے بھی دینی ہے، اور زکوٰۃ اس نیت کے ساتھ بھی دینی ہے کہ اللہ مال میں برکت عطا فرمائے. بے شک ایسے ہی ہے سر. ابھی زکوٰۃ نکال لی آپ نے، دینے کا معاملہ بڑا گمگیر ہو چکا ہوا ہے سر. خاص طور پہ بڑے شہروں کی بات کریں یا پوش علاقوں کی بات کریں، یہاں پہ تو مستحق ڈھونڈنا ہی بڑا مشکل ہو گیا. آپ کو اشاروں پہ جو لوگ ملتے ہیں، سگنلز پہ کھڑے ہوئے لوگ ملتے ہیں، یہ تو پروفیشنل ہیں، یہ بیکاری ہیں، ٹھیک ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی. ہاں جی. اب ایک آج کل میں نے نیا ٹرینڈ دیکھا ہے، اللہ معاف کرے پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اس میں رہنمائی کیجیے گا کہ جتنے بھی لو طبقے والے جو جاب والے ہیں، جس میں آپ کے گارڈ آ جاتے ہیں، آپ کے چھوٹے ملازمین آ جاتے ہیں، اس سال بعد آپ راشن تقسیم کرتے ہیں یا زکوٰۃ کے پیسوں کے لیے وہ آ جاتے ہیں، تو وہ اپنے منہ سے کچھ لوگ مانگ لیتے ہیں، کچھ بس وہ لائن میں لگ جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے دے رہے ہیں تو ہمیں بھی مل جائے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں عزت نفس کو نا یہ مجروح کرنے والی باتیں ہیں. کوئی بھی بندہ جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں اس دور کے اندر بھی بہت سارے ایسے غیرت مند افراد موجود ہیں کہ جو اپنے ہاتھ بڑھا کے زکوٰۃ نہیں لیتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ ان کو کہیں گے نا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو عین ممکن ہے وہ کہیں کہ بھائی رہنے دو، ہمیں نہیں چاہیے. میں ایک روایت آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. قرآن کہتا ہے کہ ایسے فقراء کہ جو لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم ان کے چہروں سے پہچانو گے کہ انہیں اس چیز کی ضرورت ہے، ان کے چہرے پیلے پڑے ہوں گے، لیکن لباس ان کا دیکھو گے بڑا اچھا ہوگا، سفید پوش ہیں. کہا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے اپنی زکوٰۃ کی رقم دو. اور یہ لوگ آپ کو کب ملیں گے؟ جب آپ تحقیق کریں گے. آپ اپنی گاڑی بنوانے کے لیے چیک کرتے ہیں کہ بندہ کاریگر ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہیں پہ رشتہ کرنا ہے تو آپ جناب وہ ایسے جناب ذرائع استعمال کریں گے کہ بندے کا جناب وہ ماضی، حال، مستقبل سب سامنے آ جائے گا. لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیوں اتنی ٹینشن نہیں لیتے؟ مطلب ہم نے دین کو ہلکا سمجھ لیا نا. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بندے کے حوالے سے تحقیق کریں کہ اس کا کاروبار کیا ہے. اس کے لیے بلکہ ایک آسان طریقہ یہ ہے، آپ کی دکان پہ چلے جائیں
اور دکان پہ جا کے کہیں کہ کس بندے کا کھاتا سب سے پرانا ہے اور کون بندہ کس کا کتنا خرچ ہے، آپ کو وہاں سے بڑے مستحق مل جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ ایسے لوگوں پر خرچ کریں، ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اچھا امیر وہ ہے کہ جو زکوٰۃ لے کر غرباء کے دروازے پر جائے، اور برا فقیر وہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے در در پہ جا کے تو بھیک مانگ رہا ہے. سر اس پہ کیا عرض کریں گے کہ آج کل یہ جس طرح مختلف ہاسپٹلس ہیں، یہ مختلف ادارے ہیں، ایون جو مدرسے بھی بہت سارے جو ہے نا کلیکٹ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا دے سکتے ہیں؟ کسی بھی بلڈنگ کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ اصول یاد ہاں رکھیں. بالکل صحیح ہے. ڈائریکٹ آپ کسی ہاسپٹل کو دے رہے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ آپ کسی مدرسے کو دے رہے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے لیے اصول یہ ہے کہ مخصوص مال کا مخصوص افراد کو عبادت کی نیت سے مالک بنانا. ٹھیک ہے. اب مال بھی مخصوص ہے، افراد بھی مخصوص ہیں، عبادت کی نیت بھی ہو. آپ کسی جا کے تو مثال کے طور پہ فلاں ہاسپٹل کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ادا نہیں ہوگی. جو بندہ وہاں پہ وصول کرنے والا ہے نا، وہ بندہ اگر زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. سر یہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے. مثال کے طور پہ ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں، شوکت خانم ہے، انڈس ہاسپٹل ہے، اس طرح کے بہت سارے اور ہاسپٹل ہیں. اب شوکت خانم ایڈ چلا رہا ہے اس وقت اپنی کہ اپنے زکوٰۃ اور عطیات جو ہے شوکت خانم کو دیں. انڈس بھی اسی طرح چلا رہا ہے اور بھی بہت سارے ہاسپٹل. اب یہاں پہ ایک شخص نے ایڈ دیکھا، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کر دیے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. دیکھیں وہ جس کا اکاؤنٹ ہے نا، جی میں یہ بلکہ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے کام ہوتے بالکل جائز ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا اگر آپ ان کو ایک طریقہ کار کے مطابق کریں گے نا تو وہ جائز ہو جائیں گے. اگر اس طریقہ کار سے ہٹا دیں گے تو وہ ناجائز ہو جائیں گے. مثلاً آپ کسی ہاسپٹل کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو جو بندہ زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے نا، وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس کا اکاؤنٹ ہے، وہ بندہ اپنی طرف سے زکوٰۃ وصول کرے گا. یعنی وہ بندہ اپنے سمجھ لیں کہ مالک بن گیا ان پیسوں کا. اب وہ اپنی طرف سے تو ہاسپٹل کو یا مدرسے کو ہبہ کر رہا ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سر یہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا نا. ابھی اس وقت جتنا اوورسیز پاکستانی ہے وہ تو زیادہ تر زکوٰۃ دیتا ہی اسی مت. تو آپ کو میری عرض سنیں، دیکھیں آپ کو چاہیے نا کہ دین کے اصولوں کو مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے. آپ کیوں نہیں ٹینشن، میں اور آپ کیوں نہیں ٹینشن لے رہے کہ یار ہماری زکوٰۃ کہیں ادا ہی نہ ہو، مطلب ہم ادا کر رہے ہیں، پیسے تو چلے گئے پیسے چلے گئے ادا نہ ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ان اداروں کو بھی کہ علماء کی طرف رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ ہم اس طرح معاملات چلا رہے ہیں، ہم کیسے طریقہ کار کریں کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں. میں آپ کو مدرسے کی مثال ہی دیتا ہوں. مدرسے کو بھی ڈائریکٹ آپ بلڈنگ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ادا نہیں ہوگی. وہ جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ خود صاحب نصاب نہیں ہوتا. جو بندہ وہاں پہ وصول کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے وصول کرے گا. وصول کرنے کے بعد مدرسے کو ہبہ کر دے گا، زکوٰۃ ادا ہوگی. بالکل صحیح ہے. میں آپ کو نا اس کی تائید میں شاید ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس بات کے حوالے سے پریشان نہ ہوں کہ یہ کیسی بات کر دی، ادھر سے کان پکڑو تو جائز ہے، ادھر سے ناجائز ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھجوریں لے کر آئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال یہ کہاں سے کھجوریں لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے اتنی میرے پاس ردی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں تو میں نے وہ دے کے تو اعلیٰ کھجوریں لے لی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سود بن گیا. یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں نا ان کو پیسوں کے بدلے میں بیچو، ان پیسوں سے پھر یہ کھجوریں خریدو تو جائز ہو جائیں گی. اب اس کو کہتے ہیں کہ طریقہ کار کے مطابق چلنا. ڈائریکٹ اگر آپ معاملات کریں گے کھجور کا، کھجور کے بدلے میں سود بن جائے گا. انہی کھجوروں کو آپ پیسوں کے بدلے میں بیچیں، انہی پیسوں سے آپ وہی کھجوریں خرید رہے ہیں، لیکن وہ جائز ہوگی. اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ آپ اگر ڈائریکٹ بلڈنگ کو دیتے ہیں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ کو چاہیے کہ جو بندہ وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے وہ صاحب نصاب نہ ہو، وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ وصول کرے اور اپنی طرف سے آگے ادارے کو ہبہ کر دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیونکہ اسی لیے میں نے یہ سوال پوچھا کہ بہت بڑی تعداد ہے سر، یہ ہاسپٹل چل ہی صرف زکوٰۃ اور عطیات پہ ہی رہے ہیں نا، اور اس میں بھی میجر پاکستان ہی تقریباً اسی پہ چل رہا ہے. چھوڑ ہی دینا اس پہ، تو وہ امداد پہ چل رہا ہے آج کل. اللہ کرے کہ ہم خود مختار ہوں، اللہ کرے جی، لیکن اس کے لیے حرکتیں صحیح کرنی پڑیں گی نا، ٹاپ ٹو باٹم. بے شک بے شک. کیونکہ وہاں تو ڈائریکٹ آپ کو جو اکاؤنٹ نمبر دیا ہوتا ہے نا وہ کسی شخص تو چھوڑے ہو تو ڈائریکٹ اس پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ جو زکوٰۃ کی رقم نکلوانے والا بندہ ہے نا وہ کوئی ایسا رکھ لیں جو کوئی واقعتاً مستحق ہو. اس کی مثال کے طور پہ آپ کے اس باہر کھڑا ہونے والا گارڈ ہے، یا آپ کسی بندے کو نوکری پہ ہی اس بندے کو رکھیں
کہ جو صرف اور صرف زکوٰۃ کی وصولی کرنے والا ہو. تو ایک ویکینسی بھی نکل آئے گی, ایک بے روزگار کو روزگار بھی مل جائے گا, ایک غریب بندہ جو ہے وہ آپ کے معاملات سارے کے سارے درست بھی کر دے گا. بالکل صحیح ہے. سر نمازوں کی بات کرتے ہیں. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے مسجدوں کی جو رونقیں ہیں کافی حد تک آباد ہوتی ہیں, لیکن اب پچھلے کچھ کرونا کے بعد سے خاص طور پہ یہ میں نے آبزرو کیا, شاید میں غلط ہوں, یا جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ میں نے دیکھا ہے تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے. آگے پیچھے تو خیر چھوڑ ہی دینا, ایک صف بھی بڑھنا بڑی مشکل ہو جاتا ہے. یہی جب ہم عرب میں جاتے ہیں, دبئی چلے جائیں, کسی اور جگہ پہ, وہاں پہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں, فحاشی ہے, سب کچھ ہے, بٹ اس کے باوجود بھی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں ایٹ لیسٹ آپ کو مسجد بھری ہوئی نظر آتی, کسی بھی وقت نماز میں چلے جائیں. تو یہاں پہ وہ چیزیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو فرض نماز کے بارے میں ہی صرف پوچھا جائے گا, کیونکہ آگے پیچھے بہت سارا ابھی یہ ایک اور بھی ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے جس کو کچھ حد تک میں بھی کبھی کبھی فالو کرتا ہوں, کہ صرف فرض پڑھ لیے, سنتے چھوڑ دی, نفل چھوڑ دیے. تو رمضان کے اندر خاص طور پہ جو ہے پوری کی پوری نماز, پوری رکعت صبح سے شروع ہو کے آخری عشاء تک کی پوری نماز پڑھی جاتی ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا صرف ہم سے پوچھ جو ہے آخرت میں فرض پہ ہوگی, یہ سنت اور نفل پہ بھی ہوگی؟ دیکھیں ابھی بلکہ میں آپ کو اگر سمپل جواب دوں, کھانا کھانے کے لیے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ روٹی کی. بس جی. سالن ساتھ صرف نوالا حلق سے اتارنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن ساتھ کیا ہوتا ہے جناب؟ رائتا بھی آ رہا ہے, سیلڈ بھی آ رہا ہے جناب. یہ اب تو سنتیں یاد آ جاتی ہیں, میٹھا کھانا سنت ہے, بعد میں میٹھا کھانا سنت ہے. یہ سارے کے سارے تکلفات کھانے میں ہوتے ہیں. جی. عبادات میں سے بہت ساری چیزیں صرف لازم ہیں. ایک اصول یاد رکھیں, سنت جو ہوتی ہے نا, سنت جی, وہ آتی ہے فرض کو اس کے محل میں کامل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. دوبارہ سے سماعت کر لیں ہمارے جو ویورز ہیں, کہ سنت فرض کو اس کے محل میں کامل کرنے کے لیے آتی ہے. اللہ نہ کرے نماز کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی رہ گئی تو سنت کی وجہ سے پوری ہو جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے, میں یہ سمپل بات کی ہے. اب آتے ہیں ذرا تشریح کے اندر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر جو ہے وہ تہجد کی نماز فرض ہے, ہمارے لیے وہ مسنون ہے, نفل ہے. اس کے علاوہ ایک عام بندے کے اوپر مسلمان جو ہوتا ہے 5 نمازیں پڑھنا اور چھٹی نماز نماز وطر, یہ فرض ہے اور وطر واجب ہے. جی. ان کی ادائیگی تو لازم ہے. صبح کی نماز ہے تو اس کے 2 فرض لازم ہیں. لیکن اگر سنتوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ صبح کی سنتیں نہ چھوڑنا اگرچہ تمہیں دشمن کے گھوڑے اپنی ٹاپوں کے ساتھ رونڈ ڈالیں. فرض تو ادا کرنا ہے بھائی, اور سنت جو ہے وہ فرض کو اس کے محل میں کامل کرنے کے لیے بھی آتی ہے, اور یہاں تو حضور نے تاکید فرما دی. اور جس بندے نے اپنے نبی کی نہیں ماننی اس نے کس کی ماننی ہے؟ دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعض دفعہ کسی عمل کو چھوڑنا یہ امت پر شفقت کے لیے ہوتا ہے. صحیح. حضور اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عمل کو 3 مرتبہ یا 3 دن تک لگاتار کر لیں تو امت پر وہ چیز لازم ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی جگہ پر نوافل کو ترتیب کے ساتھ پڑھا تو وہ سنت مؤکدہ بن گئی. اور اگر کبھی کبھار چھوڑ دیا, وہ چھوڑنا اس لیے نہیں کہ امت چھوڑ دے, وہ چھوڑنا اس لیے ہے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ صرف فرضوں پر اکتفا کرتا ہے نماز تو ادا ہو جائے گی, لیکن اس نے کیا کمال کیا ہے؟ وہ فرض تو پڑھا عذاب کے ڈرنے سے, عذاب سے ڈرنے کے لیے, یعنی عذاب اگر نہیں پڑھتا عذاب ہوگا, وہ تو ڈر کے پڑھے ہیں نا. تو اصل تو ثواب کا ترتب ہوتا ہی سنتیں پڑھنے پر ہے. صحیح. فرض تو ادا کرنا لازم نہیں ہے نا, وہ تو جھوٹ ہی نہیں نا. اصل ثواب کا ترتب, ہاں جی, اصل تو ثواب کا ترتب ہوتا ہی سنتوں پر ہے. مولا کریم یہ فرض تھا ادا کر دیا, یہ لازم نہیں تھا, یہ بھی پڑھ رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی طویل حدیث ہے, مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں پر, نفلوں پر مواظبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. یہ میں نے شارٹ کٹ بتایا آپ کو, بڑی طویل حدیث ہے. تو اللہ کا ولی بننے کے لیے اللہ کا ولی کوئی فرشتوں میں سے تو نہیں ہوتا, انسانوں میں سے ہوتا ہے نا. آج ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, انجینئر بننے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کا ولی بننے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. سر وطروں کے بارے میں بھی 1, 3, 5, 7 اور غالباً 11 بھی, ان میں سے کون سے پڑھنے چاہیے؟ وہی آپ والی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا ہی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ بطیرہ سے منع فرمایا. صلاۃ بطیرہ کہتے ہیں دم کٹی نماز یا ایک رکھتی نماز. ٹھیک ہے. اس لیے وطر جب بھی پڑھے جائیں 3 رکعتیں ہی پڑھی جائیں. ٹھیک ہے. کہ 3 کے اندر تو کسی کا اختلاف نہیں نہ ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے 1 پڑھنا ہے تو اگر 3 پڑھ لیں تو وہ تو نہیں کہے گا کہ وہ تو کہے گا 2 ساتھ نفل شامل ہوگے. وہ بھی کہے گا کہ 1 وطر ہے اور 2 ساتھ نفل ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ معروف طریقہ سواد اعظم کا صحابہ کرام علیہم رضوان سے وہ 3 ہی ثابت ہیں. ایک کی اگر روایت کہیں ملتی بھی ہے تو وہ بڑی شاذ و نادر. اس لیے بہتر یہ ہے 3 ہی پڑھے جائیں. اچھا اس میں دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ لازم ہے کہ صرف دعائے قنوت ہی پڑھنی ہے؟ اب آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر سہولتیں دی جائیں نا تو پھر عوام 2-4 سہولتیں خود سے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر بالفرض اللہ نہ کرے کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو, اگر وہ معروف دعا یاد نہیں تو کوئی بھی اور پڑھ سکتا ہے, لیکن پہلے ہی نمبر پر اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. ادا تو ہو جائے گی نماز, لیکن وہ کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں ڈنگ ٹپانا, وہ نہ کرے, اصل پراپر کام کرے. اگر دعائے قنوت پڑھ لی اس کے ساتھ اور ایڈ کی جا سکتی ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی دعا, مطلب اس میں لازمی نہیں کہ صرف آپ نے دعائے قنوت پڑھی اور بس. لیکن دعائے قنوت میں آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں. فرض نماز ہو یا واجب نماز ہو, اس کے اندر آپ ہمیشہ کوشش کریں, ہمیشہ 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 کہ ٹو دی پوائنٹ معاملات کر کے نا اس عبادت کو کمپلیٹ کریں. ٹو دی پوائنٹ, اس میں کمی بیشی نہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں آپ اس میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اس دعا کے بعد اور دعائیں پڑھتے رہیں, جتنی مرضی پڑھ لیں. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے, اس کے بعد آپ کو 2 پارے تلاوت کر لیں. آپ رکوع کے اندر تسبیحات پڑھ رہے ہیں, 9 کی بجائے آپ 199 مرتبہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو فرض نماز جو ہے نا اس کو حتی الامکان کوشش کریں. یہ میرا مطلب ایک قرآن و سنت پڑھنے کے بعد نا ایک ذاتی عمل بھی ہے, اور میں لوگوں کو بھی یہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے کریں گے نا تو عین ممکن ہے آپ پر سجدہ سہو پڑ جائے عمل کثیر کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نا دعائے قنوت پڑھ کے تو رکوع کر لیں, اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں, اللہ قبول فرمانے والا. سر روزے ڈیفینیٹلی فرض جب ہوتے ہیں آپ پہ, آپ نے رکھنے تو ہیں ہی ہیں. اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو خاص طور پہ, یہ میں بات کروں گا لیبر طبقے کی, اب تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اگر سردیوں کے روزے آنے شروع ہو جائیں گے, اس دفعہ بھی ابھی تک تو موجیں چل رہی ہیں, اللہ کی طرف سے پیکیج ملا ہوا ہے یہ. خاص طور پہ جو لوگ باہر کام کرتے ہیں یا جن کا تھوڑا سا کام مشقت والا ہے, وہ صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہماری جاب بڑی ٹف ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ہٹے کٹے ماشاءاللہ ہے, جوان پورا اپنی محنت سے کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گزرے ہوئے رمضان ہے نا, ان پر ذرا ایک طائرانہ نظر دوڑا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو روزے فرض ہوئے یا پوری امت پر غالباً 2 ہجری ہے. ٹھیک ہے. اور اسی 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہے. آپ اگلا رمضان دیکھ لیں تو احد کی تیاری کے لیے گزرتا ہے. علی ھذا القیاس جتنے بھی رمضان گزرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی مہمات کے اندر گزارے. میرا اس بندے سے سوال ہے جو کہتا ہے جی میں فلاں بڑا ہارڈ کام ہے میرا, تیرا جنگ سے بھی زیادہ ہارڈ کام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ, آپ نے تو ایک ایک کھجور جو ہے نا اس کے کئی وہ جو ریشے ہوتے ہیں وہ کر کے اپنی زبان کے اوپر رکھ کے ان کو چوسا ہے, اور افطار سحر ایسے ہی گزر گئے جنگ کے اندر. تو اگر تو کسی کا کام جنگ سے بھی سخت ہے تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض مثال دیتا ہوں ایک, کیونکہ ایمان کی کمزوری بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے, اگر بالفرض کسی کا اتنا سخت کام ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ گرمیوں کے روزے تھے اور اس کا کام تھا کسی آگ والی بھٹی کے اوپر, تو ایسی صورت میں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگ والی بھٹی کے اوپر گرمی کی شدت ہے تو وہ کام نہیں کرتا, اس کو چاہیے کہ روزہ مؤخر کر لے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. سر زکوٰۃ پہ ایک اور سوال ہے. اب ایک اور ڈبیٹ بڑی کچھ لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے, جی بیوی الگ زکوٰۃ دے مرد الگ زکوٰۃ دے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ دیکھیں ہے تو دونوں میاں بیوی گھر پہ ہی ہے نا, جب آپ کی ہو گئی زکوٰۃ کا نصاب میں آپ آ گئے تو پھر وہ کس کو دینی پڑے گی, میاں کو یا بیوی کو؟ دیکھیں جس کی ملکیت, خاص طور پہ اس میں اور چیز ایڈ کرتے ہیں, خاص طور پہ اگر بیوی کام نہیں کرتی یا کوئی کماتی نہیں ہے تو جو جس کی ملکیت میں مال ہے نا اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا. مثال کے طور پہ
گھر والوں کی طرف سے بیوی کو زیور ملا تھا، اس کی ملکیت میں آ گیا، تو اب یہ شوہر پر لازم نہیں ہے. اگر شوہر ادا کر دیتا ہے تو اس کا احسان ہے، تو مہربانی ہے اس کی. ورنہ بیوی کے پاس جو ہے، اچھا یہ بھی اصول یاد رکھیں، بیوی کا جو ہے نا وہ بیوی کا ہے، اور جو مرد کا ہے نا وہ بھی بیوی کا ہے، اس کی بھی مالکہ یہ ہے. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، بیویاں ایسے ہی احتجاج کر رہی ہیں، رنگ لال پیلے ہو رہے ہیں یہاں پہ بات جب کہہ یہ رہی صحیح ہے. اسی طرح ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو وہ حق دیا ہے کہ مرد کی کمائی میں سے وہ حصہ لیتی ہے، لیکن عورت کی کمائی میں سے مرد حصہ نہیں لے سکتا. لیکن بہرحال جس کی ملکیت میں جتنا ہے وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے. اگر خاوند کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ تم زیور اپنے پاس رکھو، یا تمہاری جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی تمہاری جائیداد ہے، مال تجارت ہے، اپنے پاس رکھو، میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں، تو ویل اینڈ گڈ، ہو جائے گی زکوٰۃ ادا، دینی پڑے گی. مطلب اس میں وہ نہیں ہے کہ میں کماتی نہیں ہوں تو نہیں دینی پڑے. اگر اس میں بلکہ یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو زیور بیچ کے دیں. بالکل ایسے ہی ہے، بیچ دیں، بالکل صحیح، کچھ نہ کچھ بیچ دیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا. سر اچھا اس میں کچھ لوگوں کے پاس ٹھوس، اس میں جس کو ڈلی کہتے ہیں یا بسکٹ کہتے ہیں یا کوئن کہتے ہیں، کوئن کی فارم میں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس یا خواتین کے پاس خاص طور پہ زیور وہ ہوتا ہے جو وہ زیبتاً کرتی ہیں. تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ 7 تولے والا نصاب ہے نا؟ دیکھیں، سونا ایک ایسی چیز ہے، سونا ایک ایسی دھات ہے کہ جو ہر دور کے اندر مال سمجھا جاتا رہا. جی صحیح. اور جہاں تک آثار نظر آتے ہیں کہ آگے بھی وقت جتنا بھی نظر آ رہا ہے اس میں یہ مال ہی سمجھا جائے گا. یہ چاہے زیور کی صورت میں ہو، چاہے یہ ڈلی کی صورت میں ہو، چاہے یہ بسکٹ کی صورت میں ہو، چاہے یہ کسی بھی صورت کے اندر ہو. ٹھیک ہے. چونکہ یہ مال ہے، اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا. جب اس کی مقدار 7.5 تولے کو پہنچ جائے جی تو یہ اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا. لیکن اگر بالفرض کسی بندے کے پاس 3 تولے سونا تھا اور ساتھ 10,000 روپیہ آتا یا 20,000 روپیہ، صحیح، اب ہم ان دونوں کو جمع کریں گے، کمبائن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ موجودہ ریٹ ہوگا اس کا، موجودہ ریٹ لگانے کے بعد دیکھیں گے کہ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کو یہ مالیت پہنچتی ہے. اگر پہنچ گئی تو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا. اور اگر بالفرض کسی بندے کے پاس صرف 7 تولے سونا ہے، 7.5 نہیں بلکہ 7 ہے، آدھا تولہ کم تھا نا، اب زکوٰۃ اس پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، اگر اور بھی چیزیں ساتھ شامل ہوں تو پھر اس کو چاندی کے نصاب میں شامل کریں گے. بالکل صحیح. یہ اصل میں ٹیکنیکل جو بات ہے نا، وہ سمجھنے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا سر، اس میں کچھ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں کہ جس طرح بچے ابھی چھوٹے ہیں، شادی کی عمر کو نہیں پہنچے، لیکن ان کا 7 تولے سے کم رکھ کے یا 7.5 تولے سے کم رکھ کے، لیٹس سے 7 تولے یا 5 تولے آج یہ آپ نے مختص کر دیا کہ یہ بیٹی کے نام پہ ہے، یہ بیٹے کے نام پہ ہے، تو کیا اس کو وہ صحیح ہے اس طرح سے؟ دیکھیں، چھٹکارا ہے اگر تو نا کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ بچوں کے نام کرتا ہے کہ زکوٰۃ دینی نہ پڑے، ٹھیک ہے، اگر تو اس نیت کے ساتھ بچوں کے نام کر دیتا ہے کہ بھئی اس کی زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو فقہا نے لکھا کہ ایسا عمل کرنا کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ سے بچ رہا ہے، یہ عمل کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض ویسے ہی وہ کہتا ہے کہ یہ میرے فلاں بیٹی کے نام، یہ فلاں بیٹی کے نام، اور سب کے نام 7 تولے ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ نہیں ہے. اگر 7 تولے آپ نے جو بھی آپ نے مختص کر دیا، اس سے ایکسٹرا جو بچا پھر آپ اس پہ دیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں انڈو پاک کے لیکن اگر بچے نابالغ ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر بچے نابالغ ہیں اور ایسی صورت میں چونکہ وہ خود اپنے مال کے مالک نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں والدین کو چاہیے زکوٰۃ ادا کر دیں. ٹھیک ہو گیا، اس کا ثواب والدین کو ملے گا. بالکل صحیح ہے. جی مفتی صاحب، تھوڑا سا ذرا وظائف کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو وظائف ہیں، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی کیا وہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ کچھ چیز ملتی ہے؟ کیونکہ کچھ اس میں کہتے ہیں جی یہ ہیں، کچھ کہتے ہیں جی نہیں، وظائف کا کوئی کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. دیکھیں، کوئی بھی بندہ جب بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک دلیل ہونی چاہیے. بغیر دلیل کے دعویٰ معتبر نہیں ہوتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ تو اصول ہے، مسلمہ ہے. کہ کوئی بندہ خالی دعویٰ کر دے یہ فلاں چیز نہیں ہے، تو بھئی اس کی دلیل دو، اور جو کہتا ہے وہ بھی اس کی دلیل دے. ٹھیک ہے، تو دلیل کو دیکھنا پڑے گا کہ کون کس دعوے پر کیا دلیل دیتا ہے. دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک سیرت سے بالکل واضح طور پر یہ سبق ملتا ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں. بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی 1-2 پروگرامز میں یہ بات بڑی کھل کے بیان کی اور بڑی سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر ہم جسم کو دیکھتے ہیں نا، تو انسان کا جسم 4 چیزوں کا مرکب ہے: آگ، پانی، مٹی اور ہوا. اس بات کو تو آپ بھی بلکہ ساری جانتے ہیں. دنیا بنی انہی 4 چیزوں سے، 4 عناصر اربعہ جن کو کہا جاتا ہے.
تو انسان کا جسم ان 4 چیزوں سے بنا ہے. اگر یہ بیمار ہو جائے تو اس کی دوا انہی 4 چیزوں سے بنتی ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے. ان میں سے کوئی چیز زیادہ ہوگی، کوئی کم، تو اس سے دوائی اس کو ملی تو یہ سکون پا گیا. بخار تھا، دوائی لی، ٹھیک ہو گیا. انسان کی ایک روح ہے. جب روح کے بارے میں ہم نے سوال کیا قرآن سے، تو قرآن نے کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کیا آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ روح میرے رب کا امر ہے. جب روح کا تعلق رب سے ہے تو تب اس کی غذا اور دوا بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آئے گی. بہت ساری دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر رات آپریشن کے بعد کہتے ہیں اس کو سبزہ دکھاؤ تو دیکھنا فائدہ دیتا ہے. بہت ساری دوائیاں ایسی ہوتی ہیں سونگھنے سے فائدہ دیتی ہیں. بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں، آپ کو فلو ہے، آپ سونگیں گے آپ کو شفا مل جائے گی، ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں، قرآنی آیات ہیں، قرآن خود ہی کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن کا نزول مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو سر اس میں تعداد کی خاص طور پر بات کرتے ہیں، کیونکہ وظائف جتنے بھی ہیں نا ان میں آپ تعداد کی، یہاں تک تو کسی کو دیکھیں قرآن آیت پڑھنا یا اللہ رب العزت کے نام پڑھنا، تو ان میں تو کوئی وہ نہیں، کسی کو اختلاف نہیں ہے. جو خاص طور پہ تعداد مقرر کی جاتی ہے، 7 دفعہ پڑھیں، 33 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 500 دفعہ، کافی مطلب اس میں تعداد، اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کو ملتا ہے. دیکھیں جو بزرگ حضرات ہیں نا وہ اس بات کو لکھتے ہیں، بڑی کتابوں کے اندر بھی اس حوالے سے تذکرہ ملتا ہے کہ وظائف ایک چابی کی مانند ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ اگر کسی تالے کو چھوٹی چابی لگائیں تو وہ تالا چھوٹا ہے تو کھل جائے گا، اور اگر بڑی چابی چھوٹے تالے کو لگائیں نہیں کھلے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح وظائف کی جو تعداد ہے وہ مختص ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ چابی کے نا وہ ٹیتھ ہیں. ٹھیک ہے. لمبا چھوٹا ہونا، کم زیادہ ہونا، تو جتنے وظائف کی تعداد مختص ہو اتنا پڑھنے میں ہی وہ مسئلہ حل ہوگا. اس سے کم یا زیادہ کریں گے تو وہ آپ کو خاصیت ثواب آپ کو مل جائے گا. آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. لیکن جتنی تعداد مختص ہے اتنی ہی خاص مقدار میں پڑھنا صحیح تلفظ کے ساتھ، اسی سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا. بالکل صحیح سر. پہلا وظیفہ بتا دیجئے جو آج کل سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے سب پہ، پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ چیز آ گئی ہے، رشتے نہیں ہو رہے سر، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک ہم سنتے تھے کہ بچیوں کے رشتوں کا پرابلم ہے، اب لڑکوں کا بھی وہی معاملات چل رہے ہیں. 30 32 35 سال کی عمر ہونا ابھی بڑا عام سا ہو چکا ہوا ہے. تو سر اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتانا چاہیں کہ جس سے ہماری بہنیں اور بھائی جو ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے. دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نماز کی ادائیگی کریں. ٹھیک ہے، اور ظاہری جو بھی تقاضے ہیں رشتوں کے ان کو پورا کریں. صحیح. ٹھیک ہے، اسباب پر بھروسہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، وظائف بھی کریں لیکن پہلے جو آپ کی ذمہ داریاں ان کو بھی پورا کریں. ٹھیک ہے، ان کو پورا کرنے کے بعد سورہ یاسین کے اندر وہ آیت ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. یہ آیت مبارکہ اس کو آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض سے لے کر آخر تک اس آیت مبارکہ کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم ہمارے مناسب رشتے ہو جائیں. لیکن اس سے پہلے جو ظاہری تقاضے ہیں ان کو پورا کر لیا جائے. وہ تو سر سارے وظائف میں میرا خیال ہے لازمی ہے نا، کہ صرف یہ نہیں کہ صرف آپ وظیفوں پہ توجہ رکھیں اور باقی جو ہے وہ پورا نہیں کرنا. اچھا، اس کے علاوہ سر بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ وہ اچھا مالدار جو ہے نا ہونا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق حلال ہو اور وسیع ہو. اس کے لیے کوئی وظائف بتانا چاہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو، اس کا رزق بھی برکت والا ہو، رزق بھی زیادہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. ایک وظیفہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. جس رشتے کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اس کے مقام و مرتبہ میں رکھ کر آداب کے ساتھ زندگی گزاریں، یقیناً آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. دوسرا وظیفہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں. ٹھیک ہے، استغفار کرنے کی برکت سے حضور فرماتے ہیں کہ سیم یہی چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو بھی بڑھا دے گا اور تمہاری عمر کے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا. اس کو کثرت کے ساتھ کریں. اس میں کوئی تعداد کا وہ نہیں ہے، اس کو آپ کثرت کے ساتھ کریں. کیوں کہ اس کی وجہ نہیں 5واں کلمہ آپ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ دیکھو میں اللہ کا محبوب ہوں، اس کے باوجود میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کہیں فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ 70 کا عدد اور 100 کا عدد یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے. تو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں. اگر بالفرض آپ تعداد مختص کرنا چاہتے ہیں اس وظیفے کی تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور کریں. لیکن اس کا ایک اصول بھی بتا دوں. اللہ نہ کرے کوئی بندہ ہمارے ہاں چونکہ دودھ خالص نہیں ملتا اس وجہ سے میں دودھ کی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ دودھ کی شاپ پہ بیٹھا ہے اور اس نے کہا مولوی صاحب نے کہا تھا جی استغفار کثرت سے کرنا، اور وہ ادھر سے گڑوی دودھ کی پکڑتا ہے، پانی ڈالتا ہے، ایک گڑوی بیچنے کے بعد کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ فائدہ نہیں دے گا. سر میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ شاید اس پہ بھی معاف کر دے، صرف پہ نہیں کرے گا سر، کیمیکل پہ نہیں کرے گا. اصل مقصد یہ ہے کہ استغفار کے تقاضے بھی پورے کریں. بالکل وہ تو سب سے پہلے ہے نا کہ نیت کا آپ کا وہ ہونا ضروری ہے، نیت کا، اور ساتھ جس گناہ کی جو توبہ بنتی ہے اس توبہ کو بھی پورا کریں. سر ایک چیز یہاں پہ اور کر لیتے ہیں کلیئر یہاں پہ کہ بہت سارے جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ایک ناجائز کام کے لیے اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی آپ وظیفہ کر رہے ہیں یا کوئی ورد کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہوگا. وہ نہیں ہوگا بلکہ آپ پہ الٹ پڑے گا. عین ممکن ہے کہ آپ جس ناجائز مقصد کے لیے اس کا آپ ورد کر رہے ہیں وہ کام آپ کا کبھی بھی نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ اس کا الٹ ہو جائے. اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو جائز کام کے لیے، کسی کے گھر میں لڑائیاں کروانے کے لیے نہیں. اور یہ نہیں کہ ساس اور بہو کا کوئی مسئلہ ہو یا کسی کی لڑائی کروانا ہو، زوجین کے مابین اختلاف کروانا ہو، تو ایسی صورت میں وہ آپ کو دنیا میں بھی گناہ گار کرے گا اور آخرت میں بھی. بالکل صحیح. گھریلو لڑائی کی سر آپ نے بات کی، اس پہ کوئی وظیفہ بتانا چاہیں گے کہ جس سے پیار محبت آپس میں میاں بیوی کا خاص طور پہ اور آپ کے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو قریبی آپ کے دوست یار ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتانا چاہیں گے؟ 2 وظائف اس حوالے سے خاص ہیں. اگر تو زوجین کے مابین ناچاکی ہو اور زوجہ محترمہ اپنے خاوند کے گھر آنے سے پہلے تیار بھی ہوں اور اس کو کوئی اچھے جملے بھی کہہ لیں، کچھ 200-400 مرتبہ وظیفہ کرنے سے پہلے وہ یہ بھی کریں کہ خاوند جب گھر آئے تو اس کو ویلکم کریں، اس کے آنے سے پہلے سجیں سنوریں اور مناسب قسم کا جو شاور ہے وہ لیں، خوشبو استعمال کریں، اپنے خاوند کی دل جوئی کے لیے تمام تر معاملات کریں. اور وہ جو ایک رسمیہ جملے ہوتے ہیں خاوند کو خوش کرنے کے وہ بھی پڑھیں. اور اس کے بعد یہ کریں کہ وہ جناب صبح نماز فجر کے بعد، یہ بڑا مجرب ایک وظیفہ ہے، اس پر ہماری مائیں بہنیں عمل کریں زوجین کے حوالے سے جائز طریقے پر. جب سورج نکل رہا ہو تو سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ یہ یا ودودوں کا ورد اول آخر درود شریف کے ساتھ 300 مرتبہ کریں، اپنے جائز مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے ناجائز استعمال کیا تو اس پہ الٹ پڑے گا. بالکل صحیح ہے. جائز مقصد کے حصول کے لیے 300 مرتبہ یا ودودو اول آخر درود شریف کے ساتھ سورج جب نکل رہا ہو، سورج کی طرف منہ کر لیں، 300 مرتبہ اس کو پڑھیں. اور 11 دن کرنے کے بعد آپ اپنی جو روزمرہ کی جو ہے اس کو چینجنگ کو محسوس کریں. اگر چینجنگ آئی ہے تو پھر اس کو 40 دن تک کر لیں، اور اگر چینجنگ نہیں آتی تو پھر اس کو چھوڑ کر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اس آیت کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز بہتری آئے گی. وظائف ایک ہوتے ہیں بالکل کامن، ایک ہوتے ہیں خاص پرسن کے لیے. تو اگر کسی کا معاملہ درست نہیں ہو رہا تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرے، پھر اس کے بعد کوئی خاص وظیفہ بتائے. بالکل صحیح ہے. سر آج کل معاشرے کے اندر حسد جو ہے نا، اس نے اپنی جڑیں اس طرح سے مضبوط کر لی ہیں کہ ہر طرف لگتا ہے صرف حاسدین ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں. حاسدین کے لیے سر کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ ہے تو دیکھیں ایگزسٹ تو کرتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم جتنا بھی اس کو کہہ لیں. دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ حسد ہے یا کہ وہ نظر لگی ہے. اگر تو حسد ہے تو اس دونوں کو الگ الگ بتا دیں. ہاں دونوں کو بتا دیتا ہوں. اگر تو حسد ہے تو پھر آپ سورہ فلق اور سورہ ناس اول آخر درود شریف کے ساتھ، بلکہ اپنے بچوں پر بھی، اپنے بڑوں پر بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب اپنے مبارک بستر پہ آرام فرماتے تو اپنے ہاتھ مبارک کو بھی پھیرتے جہاں جہاں جاتا، اور ساتھ ساتھ معوذتین سورہ فلق سورہ ناس اس کو بھی پڑھ کے دم کیا کرتے. اور حضرات حسنین کریمین کو بھی دم کیا کرتے رضی اللہ تعالی عنہما.
اور اسی طرح اگر نظر ہے تو پھر سورہ قلم کی آخری 2 آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اس کو پڑھ کے ولاخت روشیف کے ساتھ دم کرتے رہیں. نظر بد ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی, اور اگر حسد ہے تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز دور ہو بالکل جائے گا. صحیح ہے سر. کاروبار کے لیے خاص طور پہ یہ جو کاروباری افراد ہیں یا جاب کے لیے, یہ دونوں کے لیے الگ الگ اگر کوئی ہیں یا اب ایک یہ ہی ہے تو دیکھنا پڑے گا کاروبار ہے کس نوعیت کا. سر وہ تو دیکھیے سب سے پہلے تو میں نے یہ بات آپ نے بھی کہہ دی, میں نے بھی, کہ جائز ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, جائز کے اندر بھی نا آج کل بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اس کو اپنے لیے جائز, لیکن حقیقت میں وہ جائز نہیں ہوتا. بالکل صحیح اس ہے. لیے میں تو نا کاروبار کی نوعیت جو ہے نا اس کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی نہ کوئی وظیفہ بتاتا ہوں. ایک چیز بتا دیتا ہوں, اس کو ہمارے ناظرین و سامعین جو بھی ہیں سن لیں, عمل کر لیں, انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. کہ اپنی جو بھی آپ کی کمائی ہے نا اس میں سے 1% نکال لیں, اللہ کے لیے مختص کر دیں. بالکل صحیح ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا اگر وظیفہ پڑھن نال بھی کام نہیں نہ بن رہا تو کسی کا وظیفہ لا کے دیکھ لو. ٹھیک ہے, یہ ایک پنجابی کا مقولہ ہے. وظیفہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اور اپنی جو کمائی ہے اس میں سے آپ 1% مختص کر لیں اور اس سے زیادہ بھی دیا کریں. یا اللہ میں یہ تیری راہ میں تیرے بندوں پر خرچ کروں گا, تیرے بندوں کے فائدے کے لیے. تو ایسی صورت میں یقینی طور پر آپ کا کاروبار بھی اوپر جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ ایک آیت ہے اپنا سورہ قریش, اس کو آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں, دعا کریں, انشاءاللہ العزیز کاروبار میں برکت ہوگی. آیت بھی بتا دیں. سورہ قریش لإیلاف قریش. پوری آپ کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں آیت. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا اس میں سر ابھی لاسٹ چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کے لیے ظاہر ہے آج کل سب سے بڑا تو بچوں کا ہی مسئلہ ہے. بہت سارے والدین جو ہیں جیسے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں. تو بچوں کو ظاہری سی بات ہے تربیت اس طرح کی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, اب کہیں نہ کہیں تو سہارا چاہیے, بچوں کو راہ راست پہ بھی رکھنا ہے. تو بچوں کی تربیت بہتر کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا ایک تو ذرا تلقین کر دیں کہ کس طرح سے کیا جائے, اور دوسرا اگر اس کے لیے کوئی وظائف ہے کہ بچے آپ کے جو ہیں وہ راہ راست پہ رہیں. بچوں کے لیے یہ بات یاد رکھیں والدین کہ ان کے سامنے ہر وہ اچھا کام کریں کہ جس سے ان کی تربیت ہو. اولاد کو جب بھی آپ کوئی کام کہیں گے تو شاید وہ نہ کریں, لیکن جو آپ کو کرتا دیکھیں گے اس کو وہ ہمیشہ کھینچ لیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے. نافرمان اولاد کے لیے اتنا ہے کہ جب وہ سو رہی ہو تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ مزمل کو آپ کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ العزیز راہ راست پہ آ جائیں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب, بڑی جامع گفتگو کی. اور ہم ٹاپک ظاہر ہے یہ اس طرح کے ہیں کہ ان کو کور کرنا بڑے شارٹ ٹائم میں ممکن نہیں ہے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ایک رمضان کے حوالے سے الحمدللہ ایک اچھی جامع اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنائے. آمین جی آمین. بس آبجیکٹیو یہی رہتا ہے جی. اور آئی ہوپ کہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس سے ضرور انشاءاللہ سبق ملے گا. سر آپ کا بہت شکریہ جی. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی. یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی میرے منہ سے نکلی ہوئی بات یا میرے مہمان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کوئی ایسی آپ کے دل کو لگ جائے, شاید آپ کا ٹریک سیدھا ہو جائے, شاید وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے. تو اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.